ارتضیٰ نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا کنول سا چہرہ لیا اور اسے یکٹک دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت واضح تھے جو نگین کو ہمت سے کام لینے پر مجبور کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، نہ رو نگین، یہ وقت جذباتیت کا نہیں ہے بلکہ خود پر قابو پا کر دشمن کو بھرپور جواب دینے کا ہے۔ ان گزرتے لمحوں کی جذباتیت کہیں عمر بھر کا خسارہ نہ بن جائے۔ نگین خود بھی ارتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ جانے کیسی الوہی چمک سی تھی اس کی آنکھوں میں کہ وہ یکدم اپنے اندر طاقت محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے تیزی سے گالوں پر بہتے اشک پوچھ ڈالے اور سر ہلا کر ارتضیٰ کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی اور وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال کر دوبارہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی دلی کیفیت محسوس کر کے وہیں کھڑا سا رہ گیا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ تیزی سے سرکاری فون سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے سیٹ اٹھا کر اس کی نچلی سطح کو چیک کیا تھا لیکن وہ خالی تھا۔ اس نے سیٹ رکھ کر بڑی احتیاط سے اس کا ریسیور اٹھایا تھا۔ دفتن ماؤتھ پیس کے اندرونی گول حصے میں فکس ایک چھوٹے چپٹے سے 0 سائز کے پاورفل ٹرانسمیٹر کی ہلکی سی بلنکنگ نے اس کی نظر کو نامحسوس سا روشن عکس فراہم کیا تھا۔ اس نے احتیاط لیکن پھرتی سے ریسیور کے ماؤتھ پیس کا ہولڈر اٹھا لیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر کسی چھپے دشمن کی طرح موجود تھا۔ ارتضیٰ نے سرکٹ بورڈ پر لگے فون کے کنیکشن کو آف کر کے ریسیور زمین پر پٹک دیا تھا۔ فرش پر ٹکراتے ہی ریسیور کے اندر فکس ٹرانسمیٹر خود بخود الگ ہو کر کسی چھوٹے سے وہیل کی طرح لڑکتا ہوا کارپیٹ پر کچھ فاصلے پر جا پڑا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے اٹھا کر ڈیفیوز کیا اور ایک سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دیا اور ماؤتھ پیس کا ہولڈر جوڑنے کے بعد ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اب ارتضیٰ کو کمرے میں نصب کسی دوسرے ٹرانسمیٹر کی تلاش تھی۔ تبھی نگین واش روم سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ وہ بلیو اور آف وائٹ کنٹراسٹ کے خوبصورت لباس میں تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ارتضیٰ کے دل میں تیر سا اترا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر جانے کتنا رو کر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم اور ناک گلابی ہو رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ کو متوجہ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آ گئی۔ تب ارتضیٰ نے اسے بڑی نرمی اور محبت سے اپنے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ چند سیکنڈ اسے اپنے دل سے لگائے رکھنے کے بعد بڑی محبت سے جھک کر اس کی سبھی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور اپنی باہوں کے احاطے میں لے کر نگین کو سائڈ ٹیبل کے پاس لے آیا تھا۔ دراز میں ٹرانسمیٹر نکال کر اس کے سامنے کیا تو نگین کی سوجی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ وہ دمبا خود سی ہو کر کبھی اس کے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے سے آلے کو دیکھتی اور کبھی ارتضیٰ کو۔ یہ خیال اس کی روح نکال کر لے گیا تھا کہ بگ ٹائیگر کے لوگ مسلسل ارتضیٰ کی فون کالز بھی ریکارڈ کر رہے تھے۔ نگین کے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ بھی پک ہو گیا تھا۔ ڈال سے بدن کی ہلکی سی لرزش کو محسوس کرتے ہی ارتضیٰ کو دوبارہ ڈائری اٹھانا پڑی تھی۔ اس نے قلم لے کر چند جملے گھسیٹے اور ڈائری نگین کے آگے کر دی تھی۔ ارتضیٰ نے لکھا تھا، خود کو سنبھالو سویٹ ہارٹ، یہی زندگی ہے۔ پاپا کے مشن کو پورا کرنے میں ہر قدم پر تمہیں ایسی بے شمار حیرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فون کے ریسیور میں چھپا یہ چھوٹا ٹرانسمیٹر برآمد کر لینا ہماری پہلی کامیابی ہے۔ اب آؤ ہم دونوں مل کر اس کمرے کی ہر چیز کنگاڑ ڈالیں۔ ہمیں وہ خودکار آلہ ڈھونڈنا ہے جو ہماری باتیں دشمن کی سماعت میں اڈیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے، لیکن خیال رہے اس کی تلاشی میں کوئی آہٹ نہ ہونے پائے۔ نگین نے اس کی تحریر پڑھ کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر دونوں کمرے کی تلاشی میں جٹ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش بروئے کار لاتے ہوئے ہر چیز کو لٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ بے آواز کام کرنے میں خاصا وقت لگا تھا لیکن بالآخر کامیابی ان کے نصب ٹھہری تھی۔ ارتضیٰ ہی نے دیوار گیر کلاک کے نیچے چپکے ہوئے ایک رسٹ واچ ڈائل برابر چمکتا ہوا اسٹیل کا ٹرانسمیٹر ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ مقناطیسی سطح رکھنے والا ایک حساس غیر ملکی ٹرانسمیٹر تھا جو گھڑی کے ٹک ٹک کو بھی کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اسے کلاک سے اتارا اور فوری طور پر ناکارہ بنا دیا تھا۔ نگین چپ سادھے ارتضیٰ کی حرکات و سکنات دیکھتی رہی تھی۔ اس نے اپنے طور پر ارتضیٰ کو مصروف رہنے دیا اور خود نئے سرے سے کمرے کے ہر کونے کی تلاشی لینی چاہی تھی۔ ہزار کوشش کے بعد بھی مزید کچھ نہ مل سکا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ 2 ٹرانسمیٹر کے علاوہ کمرے میں اور کچھ بھی نہ چھپایا گیا تھا۔ نگین گہری سانس لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے کی اس انتھک محنت اور ذہنی طور پر بڑھتے دباؤ نے جیسے اسے تھکا دیا تھا۔ پورا کمرہ کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر چیز اپنے مرکز سے ہٹی اور بکھری دکھائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے بیڈ کا میٹریس تک کارپیٹ پر پھینک دیا تھا۔ الماریوں کے کپڑے باہر تھے، دراز الٹے پڑے تھے اور فرنیچر تک الٹا سیدھا کمرے کی بے ترتیبی کو واضح کر رہا تھا۔ نگین کو تھکے ہارے انداز میں بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر ارتضیٰ وہیں چلا آیا تھا۔ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں ایسی شکست کبھی نہیں کھائی نگین۔ بگ ٹائیگر میرے اندازے سے زیادہ ہوشیار نکلا۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اس طور ہماری گفتگو پر کان لگائے بیٹھا ہوگا۔ دس از ریئلی انبلیویبل، یہ انتہا درجے کی مکاری کمینگی ہے۔ مجرموں کے پاس اخلاق کہاں ہوتا ہے ارتضیٰ؟ بس یہ مکاری اور کمینگی ہی تو ہوتی ہے۔
میں سمجھتی ہوں ابھی آپ کو اس سے کہیں زیادہ سنگین اور ناقابل اعتبار مراحل سے گزرنا ہوگا۔ آپ کا مقابلہ ایک ذہین اور خطرناک دہشت گرد سے ہے۔ سو تو ہے۔ ارتضیٰ نے فوراً نگین کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ مک ٹائیگر کو ایزی لینا میری اپنی غلطی ہوگی۔ مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ ایسا دشمن کسی بھی قدم پر کوئی نیا وار کرتے ہچکچاتا نہیں ہے اور مجھے اسے اب ایسا کوئی موقع نہیں دینا۔ یو آر رائٹ، یو شوڈ بی کیئرفل فرام اینی سائڈ۔ مک ٹائیگر ہو یا کوئی دوسرا ٹیررسٹ، آپ کو ہر لمحہ چوکنا رہنا چاہیے۔ وہ فکر مند تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ ارتضیٰ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ میں اس کیس میں ناکام ہونا نہیں چاہتا نگین، بس دعا کرو ان لوگوں کو بلیک فائل نہ ملی ہو، اور اگر وہ انہیں مل گئی تو۔ ارتضیٰ نے اپنا جملہ آپ ہی ادھورا چھوڑ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ نگین نے دیکھا اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، انگلیوں میں انگلیاں پیوست کیے وہ کہہ رہا تھا، اف میں آگے کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا۔ اللہ اتنا بے رحم نہیں ہے ارتضیٰ، وہ اتنے بہت سے معصوم لوگوں کو چند تخریب کاروں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دے گا۔ ٹرسٹ می ارتضیٰ، اتنا بہت کچھ ہونے کے بعد بھی میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے امید ہے کہ وہ بلیک فائل میں ڈھونڈ نکالوں گی۔ کیا آپ مجھے وہاں لے چلیں گے؟ نگین کی آواز جوش اور جذب سے بھرا گئی تھی۔ ارتضیٰ نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ اب تمہارا وہاں جانا بیکار ہوگا نگین، کیونکہ تمہیں جو امید ہے وہ اب پوری نہ ہو سکے گی۔ جو حال وہ لوگ تمہارے گھر کا کر گئے ہیں، تم اس کی ایک جھلک دیکھ کر پھر اس خواہش کا اظہار دوبارہ نہ کرو گی۔ بلیک فائل تو کیا، وہ لوگ تمہارے گھر میں گری ایک معمولی سوئی کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ان کی کوشش بے سود نہ ٹھہری ہوگی۔ کیا مطلب؟ نگین نے دھڑکتے دل سے بے ساختہ پوچھا تھا۔ کیا انہیں وہ بلیک فائل مل چکی ہے؟ شاید۔ ارتضیٰ کی آواز میں دکھ کی آمیزش تھی۔ یہ میرا قیاس ہے نگین، کیونکہ جس طرح اس گھر کی خانہ تلاشی لی گئی ہے، اسے دیکھ کر یہ بات ناممکن نہیں لگتی۔ میں نے کہا نا وہ کامیاب لوٹے ہوں گے۔ خدا نہ کرے وہ کامیاب لوٹیں، پلیز ایسی باتیں نہ کریں آپ۔ وہ ہول کر دل تھامتے ہوئے بولی تو ارتضیٰ کو چپ سی لگ گئی تھی۔ تبھی کمرے کے کھلے دروازے پر مہا کاپی ہاتھ میں لیے اندر آئی تھی۔ وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی اور کاپی ارتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ ارتضیٰ نے دیکھا مہا نے لکھا تھا، ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکلا ہے، باقی سب خیریت ہے۔ آپ کے سپاہی نیچے اپنا کام ختم کر چکے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ تحریر پڑھتے ہی ارتضیٰ فوراً اٹھ گیا تھا۔ مہا کو کاپی لوٹاتے ہوئے بولا، تم بات کر سکتی ہو مہا، اب یہ کمرہ بالکل سیف ہے۔ اوہ تھینک گاڈ، کیا آپ لوگوں کو یہاں کچھ ملا ہے؟ وہ تجسس سے بکھرے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہاں سے بہت کچھ ملا ہے، دیکھو گی؟ نگین نے مسکرا کر پوچھا تو مہا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے بچپنے پر ارتضیٰ بھی محبت سے مسکرایا۔ تب نگین نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے 2 ٹرانسمیٹرز نکال کر مہا کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ مہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوف اللہ، یہ 2 ہیں، کہاں سے ملے آپ کو؟ وہ سرپرائز تھی، ایک فون کے ریسیور سے اور دوسرا وال کلاک کے نیچے سے، نگین نے بتایا تو وہ ارتضیٰ کی طرف مڑ کر اشتیاق سے بولی، انہیں کیسے فکس کرتے ہیں بھائی؟ کیا ٹرانسمیٹر آسانی سے ہر جگہ لگائے جا سکتے ہیں؟ ہاں سو سمپل، یہ جدید ساخت کے ٹرانسمیٹر ہیں، دیکھو ان کی سطح پر میگنیٹ لگا ہے، جہاں تم چاہو گی یہ آسانی سے وہیں چپک جائیں گے۔ جسٹ لائک دس۔ ارتضیٰ نے ایک ٹرانسمیٹر اسے دوبارہ کلاک کے نیچے لگا کر دکھایا تھا۔ اوہ دیٹس امیزنگ بھائی، لیکن میگنیٹ صرف لوہے پر چپکتا ہے نا؟ مہا نے الجھے انداز میں بھائی کو دیکھا تھا۔ ہاں صرف لوہے پر، ارتضیٰ نے سر ہلایا، لیکن بھائی ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے کیسے چپکایا گیا ہے؟ آفٹر آل وہ ایک ووڈن ٹیبل ہے۔ یہ بہت ایزی ہے مہا، ٹیبل کے نیچے کسی کیل کی مدد سے بہت سہولت کے ساتھ اسے اٹکایا جا سکتا ہے یو نو۔ اوہ لیکن ایسی گھناؤنی حرکت وہ بھی ہمارے گھر میں بھلا کون کر سکتا ہے؟ مہا کا سوال ساکن جھیل میں کسی کنکر کی طرح گرتا محسوس ہوا تھا۔ نگین اور ارتضیٰ بھی اس کے پوچھے گئے اس اچانک سوال پر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مہا بہت اہم سوال پوچھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کا ذہن بھی اس سوال کو لے کر کتنے بہت سے خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ مک ٹائیگر کے لوگ خود آ کر وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، یقیناً وہ اس کام کو کرنے میں کسی کی مدد لیتے یا پھر رشوت دے کر اپنا کام نکلواتے۔ ارتضیٰ کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر انڈر پریشر اور بیزار تھا۔ کئی سوچیں ذہن پر مسلط ہو رہی تھیں۔ اس وقت سب سے اہم بات یہی تھی جس کی طرف مہا نے اشارہ کیا تھا۔ واقعی وہ کون تھا جس نے اتنی دیدہ دلیری سے گھر کے مختلف کونوں میں یہ ٹرانسمیٹر فکس کیے تھے؟ کیا نگین؟ ارتضیٰ کے دماغ میں دفعتاً دھواں سا بھر گیا تھا۔ فراز کی والدہ بھی اسی کا نام لے رہی تھیں کہ نگین نے انہیں نرسنگ ہوم فون کر کے فراز کی بازیابی اور شدید زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی، باوجود اس یقین کے کہ نگین اس امر سے ناواقف تھی کہ فراز کی والدہ کہاں تھیں۔ ارتضیٰ پھر بھی شک کی نظر سے نگین کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ کہیں نگین اسے بیوقوف تو نہیں بنا رہی ہے؟ کہیں وہ آپ دشمنوں کا ساتھ تو نہیں دے رہی؟ کہیں وہ لڑکی کسی عظیم سازش کا حصہ تو نہیں جو اس کے خلاف رچی جا رہی ہو؟ عجیب انوکھے سوال خیال کی صورت ارتضیٰ کے ذہن کے پردے پر سرسرائے تو وہ نہ چاہ کر بھی نگین کو گھورنے لگا تھا۔
اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے یقینی اور کھوجتا انداز نگین کو ارتضیٰ کی ذہنی حالت سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ سہم سی گئی اور اس گھورتی آنکھوں سے بچنے کی کوشش میں عجلت سے بولی، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جواب میں ارتضیٰ نے قدم بڑھایا اور اپنی بھاری مضبوط ہاتھ نگین کے کندھوں پر رکھ دیے تھے۔ اس کے بھاری ہاتھوں کا دباؤ نگین کے سڈول کاندھوں پر اپنی سخت گرفت کچھ اس طور پر بڑھا گیا کہ اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ ارتضیٰ نے نگین کو دھکیل کر دیوار سے لگا دیا تھا، کچھ اس طرح کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے تمہاری نگین؟ ارتضیٰ کی آواز اسے بہت اجنبی سی لگی تھی۔ نگین اس بیہودہ الزام پر دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی گری ہوئی بات بھی سوچ سکتا تھا؟ یہ وہ احساس تھا جو نگین کے دل و دماغ میں کسی بم کی طرح پھوٹا تھا۔ اس نے ناگواری کے شدید احساس کے ساتھ ارتضیٰ کے بھاری ہاتھوں کو اپنے شانوں سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ ایک جوان پولیس آفیسر کی آہنی گرفت سے نکلنے سے قاصر تھی۔ تب ہار کر سلگتے لہجے میں بولی، "یو ہیو لاسٹ یور مائنڈ ارتضیٰ، آپ یہ سوال مجھ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ شٹ اپ نگین!" ارتضیٰ نے اسے بری طرح جھڑکا، مگر وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ "واٹ شٹ اپ؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں ارتضیٰ؟ ایک مجبور اور بےکس لڑکی جس کا باپ تخریب کاروں کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھا ہو، جو اپنے گھر سے بے گھر ہو، ایک نئی جگہ پر نئی حیثیت سے رہ رہی ہو، جو ہر لمحہ دشمن کو محبوب اور مطلوب ہو، کیا وہ لڑکی یعنی میں نگین ارتضیٰ آپ سے غداری کرے گی؟ آر یو کریزی بھائی، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ!" ماہا نے حد درجہ برا مان کر ارتضیٰ کو دیکھا۔ "یو کیپ کوائٹ ماہا، نیور یو بیکم ہر وائس۔ خبردار جو تم نے نگین کی سائیڈ لی!" ارتضیٰ نے بے حد سرد لہجے میں چھوٹی بہن کو ڈانٹ دیا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ ارتضیٰ اسے نظر انداز کر کے نگین کو دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ "مجھے بتاؤ، اگر وہ تم نہیں ہو تو فراز کی امی کو اطلاع کس نے دی کہ فراز ہسپتال میں زخمی پڑا ہے؟ بولو نگین، مجھے جواب چاہیے!" اس نے نگین کو جھٹکا دے کر بری طرح سے ہلا دیا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم ارتضیٰ، میں سمجھ نہیں پا رہی آپ یہ فضول سوال آخر مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم بھروسے پر لعنت بھیجو، مجھے بس اتنا بتا دو، وہ تمہارا نام کیوں لے رہی ہیں نگین؟ میرا نام؟ نگین کا دم اٹک سا گیا تھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے سے قریب تر ارتضیٰ کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ تمہارا نام؟ وہ بے حساب جھنجھلایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ تم نے نہ صرف فون پر فراز کے بارے میں انفارم کیا تھا، بلکہ انہیں اسپتال کا نام بھی بتا دیا تھا، اور یہ معذرت کی تھی کہ ان کے بگڑے حالات میں تم ان کی کوئی مدد نہ کر سکو گی۔ ارتضیٰ کی آنکھیں نگین کے خوف میں ڈوبی آنکھوں سے جیسے گڑ گئی تھیں۔ وہ دہشت زدہ سی ہو کر دم سادے بس اسی دشمن جاں کو دیکھے جا رہی تھی، جو الزام لگانے سے پہلے یہ تک نہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت تھی۔ وہ کتنا بے دید بنا کھڑا تھا۔ نگین نے ارتضیٰ کے سوالوں کا جواب نہ دیا تھا، بس ایک گولا جیسے حلق میں پھنس گیا تھا۔ وہ چپ سادے کھڑی تھی، یوں جیسے گویا سلب کر لی گئی ہو۔ وہ ایک مجرم کی طرح ارتضیٰ کی گرفت میں جکڑی کھڑی تھی۔ "دیکھو، مجھے جواب چاہیے نگین، تمہاری خاموشی مجھے شک میں ڈال رہی ہے." ارتضیٰ نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا تھا۔ نگین کو کاندھے میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے ارتضیٰ کے ہاتھ جھٹک دیے تھے اور وہاں سے ہٹ کر چیختے ہوئے بولی، "مجھے شرم آ رہی ہے اپنے آپ پر۔ جس شخص سے میں نے زندگی بھر کا ناطہ جوڑا ہے، وہی مجھ پر بہتان باندھے کھڑا ہے۔ کیا آپ گھر پر بھی مسٹر DIG بن کر رہتے ہیں ارتضیٰ؟ واؤ، آئی سیلیوٹ یور ایفیشنسی! ڈونٹ ٹاک ربش!" وہ لمحہ بھر کو خجل سا ہوا تھا، مگر نگین نے اسے بولنے نہ دیا۔ "مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کو شک ہے مجھ پر، ایک بیہودہ شک۔ ارے کیسی محبت ہے آپ کی جو سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتی؟ کیا میں آپ کو اتنی احسان فراموش نظر آتی ہوں ارتضیٰ؟ کیا آپ کا سہارا لے کر بھی آپ کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دوں گی؟ اف، میں مر کیوں نہیں گئی یہ سب سن کر! آپ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے ارتضیٰ۔ آپ مجھ پر اپنی نگین پر شک کر رہے ہیں، اس لڑکی پر شک کر رہے ہیں جسے آپ بولڈ ہونے کی تلقین کر رہے تھے، جس سے آپ یہ وعدہ لے رہے تھے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میں اپنے قدم زمین میں سے اکھڑنے نہ دوں۔ لیکن کیسے ارتضیٰ؟ خود آپ نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ اب کبھی میں آپ کی نظروں سے گر کر کھڑی نہ ہو سکوں گی۔ وہ بلکنے لگی تھی۔ ادھر ارتضیٰ کے وجود پر جیسے برف آ گری تھی۔ وہ نروس سا ہو کر نگین سے نظریں چرا گیا تھا۔ تب ماہا نے بھائی کو غصے سے دیکھا۔ "دس از ٹو مچ بھائی، آپ نے انتہا کر دی بے اعتباری کی۔ کم سے کم بھابھی کو ایک پولیس والے کی نظر سے تو نہ دیکھتے، کیا آپ کو ان کا دکھ دکھائی نہیں دیتا؟" ماہا نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی نگین کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ اب وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں تھی۔ ارتضیٰ گمسم کھڑا تھا۔ اسے اپنے کیے پر ندامت محسوس ہوئی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ نگین بھی عجیب سے حالات میں اسے ملی تھی۔ اسے شک سے بری الزامہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ عین اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک سپاہی نے اندر جھانکا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر ارتضیٰ فوراً ہی کمرے سے چلا گیا تھا۔ نگین کا بدن سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ محبوب شوہر کے الزام پر وہ خود بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی، اور ماہا کو اس کے دکھ کا پورا احساس تھا۔ اسے اپنے بھائی کی حماقت پر تاحال غصہ آ رہا تھا، جس نے خواہ مخواہ نگین کو ان معاملات میں ملوث کیا تھا۔
وہ دونوں کمرے کو سیٹ کرنے کے بعد نیچے لاؤنج میں آئیں تو ماحول خاصی سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھا۔ ارتضیٰ سرخ چہرہ لیے کرسی پر طیش کے عالم میں بیٹھا تھا اور اس کے مقابل کچھ فاصلے پر گھر کے تینوں ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان ملازمین میں 2 مرد اور ایک عورت تھی۔ نذیر بابا باہر گارڈن میں مالی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ارتضیٰ کے 2 پالتو کتوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے۔ وہ ان کا دھیان رکھنے اور کتوں کی خوراک کا بندوبست کرنے کے بھی پابند تھے۔ بلا ضرورت کبھی گھر کے اندر نہ آتے تھے۔ انہیں 3 وقت کا کھانا بوا دیا کرتی تھیں۔ نذیر بابا کچن کے باہر گارڈن میں کھلنے والے دروازے پر آ جاتے اور بوا انہیں وہیں سے ٹرے تھما دیا کرتی تھیں۔ وہ کھانا لے کر الٹے قدموں لوٹ جایا کرتے تھے۔ گھر کے دیگر کاموں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بزرگ تھے، اس لیے سب کے لیے قابل تعظیم تھے۔ دوسرا ملازم زبیر تھا۔ وہ 14-15 سالہ ایک پٹھان لڑکا تھا جسے گھر کا سودا صرف لانے اور گھر کے دوسرے امور نپٹانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ کم عمری کے باوجود ایک اچھا الیکٹریشین تھا۔ بجلی کے آلات اور دیگر الیکٹرک کی چیزوں کو سہولت سے ٹھیک کر لیا کرتا تھا۔ اسے کھانے پکانے کا بھی شوق تھا۔ اس کے شوق کو دیکھ کر ہی بوا اسے کچن کے چھوٹے موٹے کاموں میں مددگار کے طور پر اپنے کاموں میں شامل رکھتی تھیں۔ وہ ایک معصوم، سیدھا سادہ لیکن سمجھدار لڑکا تھا۔ عموماً گھر کے لوگوں کے باہر کے کام بھی نپٹا دیتا تھا۔ زبیر اس بڑے سے گھر کے پیچھے ملازمین کے لیے بنائے گئے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ اس کا کمرہ نذیر بابا بھی شیئر کیا کرتے تھے۔ زبیر اس وقت تک گھر کے اندر قدم نہ دھرتا جب تک بوا یا میمونہ بہو بیگم اسے بلاوا نہ بھیجتی تھیں۔ اکثر وہ اپنے کمرے میں یا نذیر بابا کے ساتھ گارڈن ایریا میں ہی دکھائی دیتا تھا۔ گھر کی تیسری ملازمہ رحیمہ تھی جو گھر میں جھاڑو پوچھا، برتن اور کپڑوں کی دھلائی کے امور انجام دیا کرتی تھی۔ وہ صبح 9 بجے آتی اور رات 9 بجے تک اپنے تمام کام نپٹا کر لوٹ جایا کرتی تھی۔ وہ ایک شریف، نمازی اور بے حد میٹھی زبان والی عورت تھی۔ گھر کا ہر فرد اس سے خوش رہا کرتا تھا۔ وہ اپنا ہر کام بہت سلیقے اور صفائی سے کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر بوا کی خدمت کرنے میں پیش رہا کرتی تھی۔ کبھی ان کے سر میں تیل ڈال کر چوٹی بنا دیتی، کبھی سبزی ترکاری کاٹ دیتی اور کبھی میمونہ بیگم کے ساتھ مل کر گھر کے کسی اہم کام کو نپٹانے میں سرگرم دکھائی دیتی۔ وہ بہت پرانی ملازمہ تھی، اسی لیے قابل اعتبار اور بھروسہ مند تھی۔ عمر یہی کوئی 30-32 کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ ارتضیٰ کے گھر سے چند قدم کی دوری پر پروفیسر حامد کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھی، جہاں اس کا شوہر کل وقتی ڈرائیور تھا۔ نیچے بڑے کمرے میں میمونہ بیگم اور بوا کے علاوہ 3 سپاہی بھی موجود تھے جنہوں نے ٹیبل کے نیچے سے ٹرانسمیٹر برآمد کیا تھا۔ وہاں اور نگین کو آتا دیکھ کر لاؤنج میں کچھ پل کے لیے سکوت ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ نگین کا چہرہ رویا رویا سا تھا، آنکھیں سوج رہی تھیں، وہ خاصی غمزدہ دکھائی دیتی تھی۔ ارتضیٰ نے فوری طور پر اپنی نگاہوں کو پھیر کر زبیر کی طرف کر لیا تھا جو خوف اور ہراس میں ڈوبا اسی کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کسی انجانے احساس کے تحت اسے خاصا بے چارہ ثابت کر رہے تھے۔ ہاں بھائی مان، ارتضیٰ کی تیز آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کیا کہنا ہے تمہیں اس بارے میں؟ صاحب جی، ام کو اللہ کی قسم کبھی اس کمرے میں نہیں آیا، ہمارے کو کچھ معلوم نہیں ہے صاحب۔ اپنے کو ہماری ماں کی قسم، ہم نے اس کا صورت پہلے کبھی نہیں دیکھا، جو عجیب سا چیز یہاں سے نکلا ہے۔ وہ رونے لگا تھا۔ اس کی بات، لہجے اور ہر انداز سے سچائی جھلک رہی تھی، لیکن ارتضیٰ پر مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ بھڑک کر بولا، اگر تم نہیں ہو، نذیر بابا نہیں ہے، رحیمہ بھی معصوم ہے، تو پھر کون ہے جو اس گھر کی تباہی میں شامل ہے؟ دیکھو زبیر، میں جانتا ہوں یہ کام تم ہی لوگوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے۔ بہتر ہے میری کسی سختی سے پہلے ہی اگل دو، ورنہ تینوں کو اٹھا کر تھانے لے جاؤں گا اور کوٹری میں بند کر کے وہ مار ماروں گا جو خاص چوروں کو دی جاتی ہے۔ جب ہڈی پسلی ٹوٹے گی تو آپ ہی بول پڑو گے۔ نہیں بیٹا، اس کی نوبت نہیں آئے گی، نذیر بابا نے بڑے تحمل سے کہا، اور ارتضیٰ کو ایک نظر دیکھ کر وسطی دیوار پر لگے خانہ کعبہ کے دلکش عکس والے فریم کے سامنے جا کر رکے۔ انہوں نے پلٹ کر دوبارہ ارتضیٰ کو دیکھا اور اسے متوجہ پا کر اپنا سیدھا ہاتھ خانہ کعبہ پر رکھ کر کپکپاتی آواز میں بولے، قسم ہے اس گھر کے مالک کی، میں بے گناہ ہوں، مجھے علم نہیں ہے اس سازش میں اور کون کون شریک ہے۔ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں ارتضیٰ بیٹا کہ میں نے یہ گندا اور گھناؤنا فعل نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ انہیں حلف لیتا دیکھ کر زبیر بھی فوراً وہیں چلا آیا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ تصویر کے اوپر رکھ کر نذیر بابا کی طرح کچھ ویسا ہی حلف اٹھایا تھا۔ وہ بچہ تھا، شاید اسی لیے خوفزدہ ہو کر مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ارتضیٰ کا دل لرز رہا تھا۔ نذیر بابا اس کے گھر کے سب سے بزرگ ملازم تھے، بے حد اعتماد اور محبت کرنے والے شخص تھے۔ ان کی سچائی کے ساتھ ساتھ اسے زبیر کے حلفیہ بیان پر بھی بھروسہ تھا۔ وہ بچہ اتنا غلط کام کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ دیدہ دلیری سے گھر میں ٹرانسمیٹر فٹ کر دے، لیکن وہ کیا کرتا؟ بدلتا وقت اتنا بے یقین اور ناقابل بھروسہ تھا کہ وہ آخر کسے مورد الزام ٹھہراتا؟ ارتضیٰ نے شک اور شبے کے چکر میں نگین تک کو گھسیٹ لیا تھا اور اب وہ لڑکی اس سے بدظن ہوئی کھڑی تھی۔ رحیمہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ وہ فق چہرہ لیے کبھی ارتضیٰ کو دیکھتی اور کبھی گھر کی عورتوں کو۔ لاؤنج میں پھر خاموشی اتر آئی تھی۔ تب میمونہ بیگم بے قرار سی ہو کر ارتضیٰ کے قریب آ گئیں اور بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی،
کیوں انہیں ہلکان کر رہے ہو بیٹا؟ دیکھو خدا کے گھر پر ہاتھ رکھ کر اتنی بڑی قسم اٹھا کر وہ تمہیں یقین دلا رہے ہیں، تو تم بھی ان پر مزید شک و شبہ کر کے خود کو گناہ گار نہ بناؤ۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر ماں کو دیکھا۔ وہ سفارشی نظروں سے ان ملازمین کے لیے ہمدردی لیے کھڑی تھیں، لیکن ارتضیٰ نے جواب میں ایک لفظ کہے بغیر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی رحیمہ کو درشت نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ فقط چہرہ لیے بدستور سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واضح طور پر خوفزدہ اور پریشان تھی۔ ادھر آؤ رحیمہ۔ ارتضیٰ کی کڑک روبدار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ کپکپا کر رہ گئی تھی۔ ادھر ارتضیٰ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر رحیمہ کے وجود میں بجلی سی دوڑی اور وہ 2 قدم پیچھے ہو کر بے حد گھبراہٹ کے ساتھ رحم بھری نظروں سے میمونہ بیگم کو دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے رحیمہ کا خوف بھانپ کر ارتضیٰ کا بازو پکڑ لیا اور دبی زبان میں بولے، وہ عورت ہے بیٹا، بھلا جرائم پیشہ لوگوں سے ایسی عورت کا کیا تعلق؟ تم ذرا ہلکا ہاتھ رکھو پلیز امی، لیٹ می ڈو مائی ڈیوٹی۔ اس نے ہاتھ چھڑا کر بیزاری سے کہا تھا، ان ملازمین کی ہمدردی میں مجھے میرے کام سے نہ روکیے، آپ کی یہ مداخلت مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ سوری بیٹا، میں جانتی ہوں مجھے تمہارے کاموں میں مداخلت کا حق نہیں ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سب بااعتماد ملازمین ہیں اور رحیمہ تب سے ہمارے گھر کا کام کر رہی ہے جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ 8 سال کا لمبا عرصہ کسی کی سچائی کو پرکھنے کے لیے کم نہیں ہوتا۔ اس طویل عرصے میں ان سب نے ہمیں شکایت کا ایک بھی موقع نہیں دیا۔ ایسے وفادار ملازموں کو یوں جج کرنا مناسب نہیں ہے ارتضیٰ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیا ہے اور کیا نہیں میں جانتا ہوں امی، اینڈ دس از ناٹ یور کنسرن۔ مجھے جو پوچھنا ہے وہ پوچھنے دیجیے، پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ اس بار ارتضیٰ کی بے مروتی اتنی واضح تھی کہ میمونہ بیگم شرمسار سی ہو کر اپنی جگہ آ بیٹھی تھیں۔ انہیں شرمندہ دیکھ کر بوا نے ان کے کان میں کچھ کہا تھا اور کاندھا بھی تھپکا تھا، یوں جیسے تسلی دے رہی ہوں، مگر وہ ساکت بیٹھی رہیں۔ ارتضیٰ نے ماں کے جاتے ہی خود کو سمیٹا تھا۔ اس بار اس نے رحیمہ کو پکارا نہیں بلکہ آپ جا کر اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا، پھر ایک تحکم سے بولا، ادھر دیکھو رحیمہ، ادھر میری طرف۔ رحیمہ نے اس کا حکم پاتے ہی نہ چاہ کر بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی سنجیدگی بھانپ کر فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھک دھک دھڑک رہا تھا۔ ہاں بولو رحیمہ، یہ کام تمہارا ہے نا؟ ارتضیٰ کی آواز حلاوت سے پر تھی۔ وہ بے حد شفقت اور نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر فرد کو اس کا وہ حلیم لہجہ خاصا عجیب لگا تھا۔ نہیں صاحب، وہ بوکھلاہٹ میں اکلانے لگی تھی۔ جھوٹ مت بولو رحیمہ، اگر ایسا ہوتا تو تم بھی نذیر بابا اور زبیر کی طرح خانہ کعبہ کے عکس پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے گناہی کو ثابت کرتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا رحیمہ، کیوں؟ اس کا سوال کانٹا بن کر چبھا تھا، لیکن وہ اور بھی گھبرا گئی تھی۔ میری بات پر اعتبار کریں صاحب جی، میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم سچ بول رہی ہو تو پھر قسم اٹھانے میں حرج نہیں ہونی چاہیے، تم مسلمان ہو نا؟ جی صاحب، اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو شاباش، جاؤ فریم پر ہاتھ رکھ کر تم بھی حلفیہ کہو کہ تم سچی ہو اور یہ کام تم نے نہیں کیا۔ اللہ کے واسطے صاحب جی، اب ایسی بیکار کی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ رحیمہ بوا پکارے بنا نہ رہ سکی تھیں۔ ارتضیٰ کے شک کو دور کر دو بیٹا، ہم جانتے ہیں تم بے قصور ہو، اٹھا لو قسم، بھلا کیا فرق پڑتا ہے اگر ایسے میرے بچے کو اعتبار آ جائے گا۔ وہ قسم نہیں اٹھائے گی بوا۔ ارتضیٰ کا لہجہ درست ہو گیا۔ کیوں؟ بوا بے اختیار ارتضیٰ کو دیکھنے لگیں۔ ادھر رحیمہ کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک مجرم ہے۔ کیوں رحیمہ، ہو نا؟ ارتضیٰ نے اس کا بازو پکڑ کے زور سے جھٹکا دے ڈالا۔ وہ بے طرح لڑکھڑائی تھی۔ نہیں صاحب، اس نے گھبرا کر گردن ہلائی، لیکن آواز حلق میں ہی گھٹ گئی تھی، کیونکہ گردن نفی میں ہلی بھی نہ تھی۔ جب ارتضیٰ کا ہاتھ اٹھا اور ایک سناٹے کے ساتھ رحیمہ کے گال پر برس گیا، تڑاک کی آواز گونجی اور رحیمہ لڑک کر دور جا گری تھی۔ کمرے میں موجود خواتین کی چیخیں نکل گئیں اور مہا خود کو روک نہ پائی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھی اور رحیمہ کو سہارا دے کر فرش سے اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی، اسٹاپ اٹ بھائی، کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے، یوں مار پیٹ کر آپ اسے زبردستی مجرم ثابت نہیں کر سکیں گے۔ شٹ اپ مہا اینڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مہا تو کیا نگین اور میمونہ بیگم بھی لرز اٹھی تھیں۔ مہا نے بھری آنکھوں سے شکایت لے کر بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، میں صرف یہی بتانا چاہتی ہوں آپ کو، ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر آئی سے جسٹ شٹ اپ مہا، چلی جاؤ یہاں سے، کہا نا میرے کام میں مداخلت پسند نہیں ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ بولا تو مہا نے سر جھکا لیا تھا، اشک اس کی آنکھوں سے بہہ کر رخساروں پر چلے آئے تھے۔ رحیمہ بھی زاروں کتار رو رہی تھی۔ تب میمونہ بیگم نے ڈری سہمی نگین کو اشارہ کیا کہ وہ جا کر مہا کو لے آئے۔ تب نگین مرے قدموں سے مہا کو لے کر واپس پلٹ آئی تھی۔ اب وہ سب لب سیے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھیں، جو اس وقت مکمل طور پر ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کے روپ میں سنجیدہ ہوا کھڑا تھا۔ کمرے میں ہر فرد کو سانپ سونگھ گیا تھا، ایک بس رحیمہ تھی جس کی سسکیاں وقفے وقفے سے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ تینوں سپاہی اپنے باس کی سنجیدگی اور پرجلال موڈ پر کچھ بے چین سے تھے۔ ادھر زبیر اور نذیر بابا آنکھیں پھاڑے رحیمہ کو گھور رہے تھے، جو اپنے سرخ تر رخسار پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے وہی ہاتھ کھینچ کر جھٹکا دیا
اور گھمبیر لہجے میں پوچھا، مزید مار کھانا پسند کرو گی یا سچ بولو گی؟ یاد رکھو میں اس بار ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، صرف ایک آرڈر دوں گا اور میرے یہ سپاہی تمہیں کمرے میں لے جا کر تمہارا حشر کر دیں گے۔ تم عورت ہو نا، کیا سمجھ سکتی ہو کیا حال ہوگا تمہارا؟ بہتر ہے خود ہی اقرار کر لو اپنے گناہ کا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ صاحب میری نمک حلالی کو تماشا نہ بنائیں، میں اس گھر کی وفادار ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، لیکن ارتضیٰ کے بھاری بھرکم ہاتھ کی ضرب نے ایک بار پھر رحیمہ کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ اس بار وہ منہ کے بل فرش پر گری تھی، خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کے نرم ہونٹوں سے ابل کر تھوڑی تک بہہ نکلی تھی۔ علی داد! ارتضیٰ کی تیز سے بھری آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ اسے سامنے والے کمرے میں لے جاؤ اور جو دل چاہے اس عورت کے ساتھ کر گزرو، جب تک سیدھی طرح اصل بات منہ سے نہ نکالے اسے واپس مت لانا۔ ارتضیٰ کا درست لہجہ بے حد شفاف تھا۔ میمونہ بیگم لرز کر بیٹے کی صورت دیکھنے لگی تھیں۔ ارتضیٰ جو کہہ رہا تھا وہ ایک عورت کی تذلیل تھی، لیکن وہ چپ رہنے پر مجبور تھیں۔ اپنے بیٹے کے منہ سے نکلی اتنی خوفناک بات پر وہ بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ نگین بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ سامنے کھڑے سپاہیوں میں سے ایک تیزی سے رحیمہ کی طرف لپکا تو وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس نے دوڑ کر ارتضیٰ کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ جیسے فریاد کر رہی تھی، مجھے معاف کر دو صاحب، میں مجبور تھی۔ ان برے لوگوں نے میری معصوم چھوٹی سی 2 بیٹیاں اٹھا لی تھیں اور ان کے سر پر پستول تانے کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ کہا تھا اگر میں نے ان کا کام نہ کیا تو وہ میری بچیوں کو مار ڈالیں گے، میرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ پھر میں کیا کرتی؟ میں ایسا نہ کرتی تو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا کیسے دیکھتی صاحب جی؟ میں مجبور تھی، میں مجبور کر دی گئی تھی۔ کمرے میں جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ رحیمہ کے اقرار نے سبھی کے دل دھڑکا دیے تھے۔ اب وہ بلند آواز سے رو رہی تھی، اس کا وجود پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ وہ اب بھی دوزانوں ہو کر ہاتھ جوڑے ارتضیٰ کے سامنے جیسے بینڈ ڈال رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی۔ اس کا اقرار سنتے ہی ارتضیٰ نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر رحیمہ کی کلائی پکڑتے اسے فرش سے اٹھا کر کھڑا کیا اور کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا، ٹھیک ہے اب ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ اس کی حالت سخت خراب تھی، لیکن خوف کی چادر اب بھی اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی۔ بوا پانی لائیے رحیمہ کے لیے۔ ارتضیٰ نے بت بنی بوا کو آرڈر دیا تو وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں۔ سرسراتی آواز میں ہولے سے بولی، لہجہ نرم رکھو بیٹا، محبت کے بول بڑے سے بڑے مجرم کا بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ نو آرگیومنٹ پلیز، آپ پانی لائیے۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر پلٹ گیا تھا۔ بوا تیزی سے کچن کی طرف لپکی تھیں۔ رحیمہ اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپائے کرسی پر بیٹھی ہچکیوں ہچکیوں رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے برا سلوک کرنے پر تم نے آپ مجبور کیا تھا رحیمہ، ورنہ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ تم نے مجرموں کا ساتھ دے کر اس گھر کے لوگوں کو اور ان کی محبت کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ عورت جو اس گھر کے سب لوگوں کی مشترکہ پسند ہے اور جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہی عورت ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپے گی۔ تمہاری یہ فضول حرکت ایک سنگین جرم ہے رحیمہ، ایک ایسا جرم جو تمہیں جیل کی کال کوٹری میں کئی سالوں کی سزا کے طور پر بند کر سکتا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو صاحب، میں مجبور تھی، میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے پھر ہاتھ جوڑے تھے۔ جب ہی بوا پانی لے آئیں، انہوں نے ارتضیٰ پر چڑھتی نگاہ ڈالتے ہوئے پانی کا بھرا گلاس رحیمہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ گلاس پکڑتے ہی گٹ گٹ پینے لگی۔ اس کی تیز رفتاری اس کی گھبراہٹ اور خوف کی عکاسی کر رہی تھی۔ پانی پی کر اس نے خالی گلاس بوا کو تھما دیا تھا۔ وہ واپسی کو پلٹ گئی تھی۔ تب ارتضیٰ نے رحیمہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ رحیمہ، دیکھو جھوٹ بول کر یا مجھ سے کچھ چھپا کر تم اپنا برا کرو گی۔ ایسا نہ ہو ان دہشت گردوں کو کوئی دوسرا موقع دیکھ کر اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کی غلطی کر بیٹھو۔ نہیں نہیں صاحب جی، میں سچ بولوں گی، آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ دوڑ کر کعبہ کے عکسی پورٹریٹ کے پاس آ گئی تھی اور اس کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر اشباری کے ساتھ بولی، آپ اعتبار کریں صاحب جی، اس پاک گھر کے روب کی قسم، میں بالکل سچ بولوں گی، کسی حقیقت کو نہیں چھپاؤں گی اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا دھوکہ دوں گی۔ ٹھیک ہے، آؤ پھر آ کر اپنی جگہ بیٹھو، مجھے تمہارا یہ حلفیہ بیان ریکارڈ کرنا پڑے گا۔ ارتضیٰ نے اس کی ہمت بڑھائی اور ماہ کو اپنے کمرے سے پاکٹ سائز ریکارڈر لانے کا حکم دیا تھا۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے اس کے کمرے میں چلی گئی اور ریکارڈر لے آئی اور اسے ارتضیٰ کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارتضیٰ نے اس کی کیسٹ چیک کی اور ریکارڈر کا سوئچ آن کرتے سنجیدگی سے کہا تھا، ہاں رحیمہ بولو، تم نے میرے گھر اور میرے کمرے میں ٹرانسمیٹر فکس کرنے جیسا جرم کیوں کیا؟ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کے گھر کی باتیں مجرموں تک پہنچانے میں ان کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ تمہارا جواب مجھے پوری تفصیل کے ساتھ چاہیے۔ رحیمہ کی ڈبڈبائی آنکھیں ریکارڈر پر لگی تھیں۔ وہ ارتضیٰ کی باتوں پر کچھ دیر چپ رہی، پھر گلا کھنکارتے ہوئے دھیرے سے بولی، تقریباً 3 ہفتے پہلے جب میں گھر کا کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں پہنچی تو کچھ لوگ زبردستی میرے گھر کا دروازہ کھول کر میرے گھر کے اندر چلے آئے تھے۔ انہوں نے میرے خاوند کو مارا پیٹا اور زخمی حالت میں منہ میں کپڑا ٹھوس کر اس کی مشقیں کس کے ایک کونے میں ڈال دیا تھا۔ میرا 6 ماہ کا بیٹا بستر پر پڑا رو رہا تھا اور میری دونوں بیٹیاں
جو 5 اور 7 سال کی تھیں ان مجرموں کے قبضے میں تھیں۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں، دھکے اور گھونسے مارے۔ پھر 2 بندوں نے ہاتھ میں پکڑے پستول میری بچیوں کے سروں پر تان لیے اور کہا کہ اگر میں ان کی زندگی چاہتی ہوں تو صرف وہ کروں جو وہ سب چاہتے ہیں۔ میں خوف اور حیرت کے بیچ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف میرا خاوند رسیوں میں جکڑا پڑا تھا اور دوسری طرف میری ننھی سی بچیاں خوف کے سائے تلے زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی تھیں۔ وہ 6 آدمی تھے، ان میں سے 2 میرے شوہر اور 3 میری بچیوں کو گھیرے ہوئے تھے، جبکہ ان میں سے ایک جس کے ہاتھ میں بہت بڑی پستول تھی وہ اسے سنبھالے سامنے پلنگ پر بیٹھا تھا۔ وہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ اسی نے مجھے یہ دھمکی دی کہ میں وہ کام کروں جو وہ چاہتا ہے ورنہ میری بچیوں کو مار ڈالے گا۔ اس ناگہانی میں بھی میں نے اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچنا شروع کر دی تھی۔ میں نے سوچا شور مچا کر پروفیسر صاحب کے کنبے کو متوجہ کر لوں، لیکن وہ لمبا آدمی شاید میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ اس نے مجھے اچانک ایک زوردار جھٹکا دیا تھا کہ میں الٹ کر کمرے میں پڑے جستی ٹرنک پر جا گری۔ میرے بازو پر زخم آ گیا اور وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا کہ آخر وہ لوگ کیا چاہتے تھے، وہ کون تھے اور میرے گھر اتنی دیدہ دلیری سے کیوں کود پڑے تھے؟ میرے سوالوں پر پلنگ پر بیٹھے لمبے آدمی نے، جو یقیناً ان کا سردار تھا، اپنی جیب سے یہ 3 آلے نکال کر مجھے دکھائے اور رعب سے بولا، یہ خودکار آلے ہیں، ان کی مدد سے ایک جگہ کی باتیں دوسری جگہ سنی جا سکتی ہیں۔ تمہیں بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ انہیں اس پولیس والے کے گھر جہاں تم کام کرتی ہو لگا دینا۔ یہ آلے ان جگہوں پر چپکانے ہیں جہاں وہ پولیس والا اور اس کی فیملی زیادہ دیر تک بیٹھتے ہوں، بلکہ یوں کرنا کہ ان میں سے ایک ٹرانسمیٹر پولیس والے کے کمرے میں اور دوسرا اس کے ٹیلی فون کے جونگے میں لگا دینا۔ البتہ یہ تیسرا ٹرانسمیٹر، جیسا میں نے کہا ہے، اس جگہ پر لگانا جہاں اس پولیس والے کے تمام گھر کے لوگ مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے سوال کے جواب نے اس نے میری ٹانگوں پر ایک زوردار کی ٹھوکر ماری اور بولا، تجھے اس سے کیا غرض؟ بس وہ کام کر جو تجھے کہا جا رہا ہے۔ میں اس کی ٹھوکر سے بلبلا کر دوہری پڑی تھی، پھر بھی ہمت جمع کر کے پوچھا، اگر میں ایسا کرنے سے انکار کر دوں تو؟ اس نے اسی دم پلنگ پر روتے میرے 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور دھمکی دی، بتاؤں تجھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھ، اگر تو نے انکار کیا تو یاد رکھ، میں تیرے بچے کو اونچائی سے ہی زمین پر پٹخ دوں گا۔ میرے سارے بدن سے جان نکل گئی تھی۔ صاحب جی، میں نے اٹھ کر جلدی سے اپنے بیٹے کو اس کے ہاتھ سے لینا چاہا تو اس نے دوبارہ مجھے بدتمیزی سے پرے دھکیل دیا اور بہت سختی سے بولا، دیکھ، ہوشیاری نہ کرنا، اگر ہماری بات نہیں مانے گی تو سب سے پہلے تیرا شوہر غائب کر دیں گے، پھر تیری اولاد کو تیری آنکھوں کے سامنے گولی کا نشانہ بنائیں گے اور تیرے اس بیٹے کو یوں ہی اٹھا کر پٹخ دیں گے۔ اس کے لیے گولی بیکار ہوگی، یہ کتے کا پلہ ہے، یوں ہی مر جائے گا زمین کی چوٹ کھا کر۔ ارتزاق کے سامنے رحیمہ کی آہوزاری عروج پر جا پہنچی تھی۔ سچ مانیے صاحب جی، ان کی دھمکیاں سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں بہت مجبور اور بے بس ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی اور کوئی راستہ نہ تھا میرے پاس۔ میں انکار کر کے اپنے گھر کو برباد کیسے کرتی، سو مجھے ان کا کہا ماننا پڑا تھا۔ لیکن وہ مصیبت یہاں ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ آدمی مجھے آلے دیکھ کر اسے چپکانے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ ٹیلی فون کے اندر اس آلے کو کیسے سیٹ کرنا تھا، یہ کام اس نے مجھے کر کے دکھایا۔ وہ ایک فون کا ریسیور ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس نے نچلا حصہ کھول کر مجھے یہ آلہ فٹ کر کے دکھایا اور پھر مجھ سے ویسا ہی کرنے کو کہا۔ میں نے طریقہ سمجھ لیا تو وہ کہہ کر لوٹ گئے کہ میں نے ان کا کام کر دیا تو انہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جانے سے پہلے اس لمبے آدمی نے مجھے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ہم سب زبان بند رکھیں ورنہ وہ آدمی دوبارہ آئیں گے اور سبق سکھا دیں گے۔ رحیمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے ارتزاق کو دیکھا اور بھرائی آواز میں بولی، لیکن میں ان مجرموں کی بات سمجھی نہیں تھی۔ یہ سچ ہے صاحب جی، میں آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی وفادار ہوں۔ میں نے سوچا تھا میرے کام کرنے یا نہ کرنے کا انہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ میں آلے لاؤں یا نہ لاؤں ایک ہی بات تھی۔ میں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ لوٹتے تو میں کہتی آلے لگا چکی ہوں، لیکن وہ میری فاش غلطی تھی۔ میں سچ مچ نہ سمجھی تھی کہ وہ آلے واقعی آواز کو ادھر سے ادھر اتنی آسانی سے بھیج سکتے تھے۔ یہ بہت خطرناک آلہ ہے صاحب جی، خدا کی قسم مجھے اس وقت یہ سچ پتہ نہیں تھا۔ میں نے وہ آلے گھر میں چھپا دیے اور دوسرے دن معمول کے مطابق کام پر چلی گئی تھی۔ ہم گھر والوں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میرا گھر والا کہہ رہا تھا جی کہ وہ یہ نوکری اور گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر ہم سب کو لے جائے گا تاکہ وہ لوگ آئیں تو ہمیں تلاش نہ کر سکیں۔ ہاں، رحیمہ نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، لیکن یہ تبادلے کا کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہماری جمع پونجی اتنی کم تھی کہ ہم کسی دوسرے شہر جانے کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ بس اسی بے کسی نے ہمیں مار ڈالا تھا صاحب۔ یہ غنڈے اسی رات 12 بجے کے بعد میرے گھر کی دیوار پھاند کر اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے مار مار کر میرا اور شوہر کا بھرکس نکال دیا تھا، میری بچیوں کا گلا دبانے لگے، لیکن پھر ہماری منت سماجت پر چھوڑ دیا۔ تب مجھے حامی بھرنا پڑی اور یوں اگلے دن صفائی کے بہانے میں نے آپ کے کمرے میں دیوار پر لگے کلاک کے نیچے ایک آلہ چپکا دیا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کسی کی نظر نہ جا سکتی تھی۔ پھر دوسرا آلہ ان کی ہدایت کے مطابق ٹیلی فون میں فٹ کر دیا تھا۔ اس بڑے کمرے میں چونکہ آپ سارے مل کر
اکٹھے بیٹھتے اور باتیں کرتے ہیں، سو دوسرا آلہ میں نے میز کے نیچے چپکا دیا تھا اور دشمن آپ کے علاوہ اس کمرے کی بات چیت کو آسانی سے سن سکتے تھے۔ صاحب جی، رحیمہ نے روتے ہوئے ارتضیٰ کے آگے پھر ہاتھ جوڑے تھے، میں خطا کار ہوں، مجرم نہیں، اللہ کے واسطے میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر میں ان کا کہا مان کر ایسا نہ کرتی تو میرا گھر تباہ ہو جاتا، وہ ہم سب کو مار ڈالتے، جلا دیتے، میرے گھر کو، میرے خاوند کو لے جاتے، ابھی سے اسے بھی مار دیتے، میں اکیلی دکھیاری عورت اتنے بڑے غم کو کیسے سہتی صاحب جی؟ بس میں کمزور پڑ گئی تھی، اس لیے ان کا کہا مان کر ان کے دیے آلے ادھر کمرے میں اور آپ کے بیڈ روم میں چپکا دیے تھے۔ مجھے معاف کر دیں صاحب جی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، 2 گھونٹ پانی پی کر سنبھلی، لیکن اس کی آنکھوں سے اشک خود بخود ساون کی جھڑی بن کر بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے غلطی کی ہے صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ادھر میمونہ اور بوا کی آنکھیں بھی نمناک تھیں، وہ ممتا کا دکھ سمجھتی تھیں، لیکن نگین اور ماہا کا حال زبیر اور نذیر بابا سے مختلف نہ تھا۔ دونوں ہونک ہوئے رحیمہ کی داستان سن رہے تھے۔ سپاہی البتہ بے تاثر کھڑے تھے، یوں جیسے پتھر کے مجسمے ہوں۔ شاید ان کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی، کیونکہ جرم کی دنیا میں ایسے بہت سے بیانات وہ آئے دن سنتے تھے، لیکن رحیمہ کا حلفی بیان اس کے گھر کے لیے کسی حیرت انگیز انکشاف سے کم نہ تھا۔ رحیمہ پانی پی چکی تھی، اب اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی، وہ اشکوں پر قابو پا کر تھوڑے صبر کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ارتضیٰ نے دوبارہ اس کے سر پر کسی بڑے بھائی کی طرح شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ تم حوصلہ رکھو رحیمہ، زندگی میں بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہرحال یہ بتاؤ تمہارے گھر اتنی بڑی واردات ہو گئی، مار پیٹ اور شور شرابہ بھی ہوا، پھر بھی پروفیسر صاحب کی فیملی بے خبر رہی، کیا ایسا ممکن ہے؟ تم پروفیسر صاحب کے بنگلے کی بیک پر بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہو، اگر اس طرف کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کی خبر سبھی کو ہونی چاہیے، پھر ان حالات میں وہ جرائم پیشہ لوگ تمہارے گھر اتنی سہولت سے کیسے گھسے؟ کیا پروفیسر صاحب کے گھر کا مین گیٹ ہر وقت کھلا رہتا ہے؟ کیا ان کے دروازے پر کوئی گارڈ یا واچ مین نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے صاحب، واچ مین ہوتا ہے، لیکن ملازمین کے لیے الگ راہداری بنا دی گئی ہے۔ ہمارے آنے جانے کا راستہ مختلف ہے، گھر کے پچھلے حصے میں دیوار کا کچھ حصہ توڑ کر آہنی گیٹ لگا دیا گیا ہے۔ ہم سارے نوکر پروفیسر صاحب کے گھر کے مین گیٹ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ آہنی دروازے کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ مجرم اسی راستے سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ ساری مار پیٹ اور دھوس دھمکی اس خوبی سے انجام دی تھی کہ شور ہونے کا سوال ہی نہ اٹھتا تھا۔ انہوں نے ہمیں کچھ اس طرح قابو کیا تھا کہ کسی کے کانوں کو خبر نہ ہوئی تھی۔ لیکن تم نے ابھی بتایا ہے کہ انہوں نے تمہارے شوہر اور بچوں کے ساتھ تمہیں بھی خوب زد و کوب کیا تھا، اگر میں یہ مان لوں کہ آواز نہیں آئی تو تمہارے بدن پر اس مار پیٹ کے نشان لازمی ہونے چاہئیں۔ ہیں صاحب جی، بہت سارے نشان ہیں، اس نے دھیرے سے اقرار کیا تھا۔ ارتضیٰ کچھ چپ سا ہو گیا، پھر توقف سے بولا، اچھا، اگر بہت سے نشان ہیں مار پیٹ کے تو تم سے کسی نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا؟ کیا تھا صاحب جی، آپ کی امی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، تب میں نے انہیں بتایا کہ میرے خاوند سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، سو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ بیگم صاحبہ کو بہت ناگواری ہوئی تھی، انہوں نے میری مرہم پٹی کروائی تھی اور کہا تھا کہ آئندہ میں اپنے خاوند کو مار پیٹ کا موقع نہ دوں۔ پروفیسر صاحب نے بھی میرے شوہر کی خبر گیری کی تھی صاحب۔ اچھا، ارتضیٰ نے چونک کر رحیمہ کو دیکھا، پھر کیا کہا تھا تمہارے شوہر نے پروفیسر صاحب سے؟ اس نے انہیں بتایا کہ اس کا بھائی سے جھگڑا ہوا تھا، باپ کی جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے صاحب، میرے سسر کا ایک 2 منزلہ مکان ہے، اسی کی ملکیت پر آئے روز میرے دیور اور خاوند میں جھگڑا رہتا ہے، اس لیے پروفیسر صاحب کو اس بہانے پر یقین آ گیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، ہمارے گھر میں ٹرانسمیٹر فکس ہونے کے بعد کیا وہ لوگ دوبارہ آئے تھے تمہارے گھر پر؟ جی صاحب، وہ آئے تھے، ان کے سردار نے مجھے 5,000 روپے اور بہت سے کھلونے میرے بچوں کو لا کر دیے تھے، انہوں نے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی، وہ بہت اچھی طرح پیش آئے تھے اس دن، اور ہاں، اور انہوں نے یہ تاکید خاص طور پر کی تھی کہ میں اس کے گھر پہ وہ آلے ہٹانے کی کوشش نہ کروں، ورنہ ان کا رویہ پھر بدل جائے گا۔ کیا تم نے ان کے دیے ہوئے روپے رکھ لیے تھے رحیمہ؟ جی صاحب، میں انکار کیسے کرتی، وہ پیسے زبردستی دے کر گئے تھے، انہوں نے میری چھوٹی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ رحیمہ، تمہارے گھر آنے والے وہ 6 آدمی اگر تمہارے سامنے کھڑے ہوں تو کیا تم انہیں پہچان لو گی؟ ہاں جی، بالکل پہچان جاؤں گی، ان سب کی شکلیں اور حلیے مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے۔ ارتضیٰ نے بغور رحیمہ کو دیکھا تھا، اب ان کے سردار کا حلیہ تو بتاؤ، کیسا آدمی تھا وہ؟ وہ صاف رنگت کا لمبا سا آدمی تھا، آپ اسے گورا چٹا نہیں کہہ سکتے، دبلا پتلا پھرتیلا جسم تھا، چھوٹی چھوٹی باریک مونچھیں تھیں چہرے پر، اور ہاں، وہ گنجا بھی تھا۔ جب وہ مجھے مار پیٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کے سیدھے ہاتھ کی بیرونی کھال جلی ہوئی تھی، جیسے پرانا جلے زخم کا نشان ہو، شاید کبھی آگ میں جھلس گیا ہوگا اس کا ہاتھ۔ رحیمہ کا انداز پرسوچ تھا، لیکن ارتضیٰ وہ حلیہ سن کر چونکا تھا، اسے فوراً فراز کی بات یاد آئی تھی جس نے اسے بتایا تھا کہ وہ جو بھی تھا وہاں سب اسے جونیئر باس کہہ کر پکارتے تھے، فراز کے اغوا میں بھی اسی جونیئر باس کا ہاتھ تھا، وہ نوجوان تھا اور بے حد حاضر دماغ اور کایا انسان تھا، ایک منصوبہ ساز مجرم۔ او گاڈ، وٹ دی ہیل از ہیپننگ؟ ارتضیٰ بے قرار سا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے گھر ہونے والی اس واردات میں بھی شامل ہے اور ڈائریکٹ یہ معاملہ ڈیل کر رہا ہے۔ آخر کون ہے وہ؟ ارتزاق کا دماغ چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ کون ہے وہ جونیئر باس؟ آخر کون ہو سکتا ہے وہ گنجا آدمی؟ بھلا کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کیوں بھیس بدلے بغیر وہ محض کام نکلوانے کے لیے لوگوں کو اس بری طرح خوفزدہ کر رہا ہے؟ آخر کیوں دشمنی نبھا رہا ہے مجھ سے اور دیگر بہت سے لوگوں سے بھی؟ سارے سوال بے حد اہم تھے اور ارتزاق کو انہی سے جوابوں کی تلاش تھی۔ ارتزاق کو انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ ٹھیک ہے رحیمہ، مجھے تمہارے بیان کی ضرورت بعد کے حالات میں پڑ سکتی ہے۔ میں تمہارے جرم پر ابھی تمہیں گرفتار نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا تم مجھ سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکو گی۔ تم پر ہر دم پولیس کی آنکھ پہرا دیتی رہے گی۔ جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے تم آزاد رہ کر بھی خود کو حراست میں ہی سمجھنا، ورنہ دوسری صورت میں تم اچھی طرح جانتی ہو کیا ہو سکتا ہے۔ تمہیں اپنا انجام بھولنا نہیں چاہیے۔ میں تمہاری نگرانی پر 2 سپاہیوں کو مامور کر رہا ہوں، اسی لیے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ اب بولو، سمجھ گئی یا اور کھول کر بتاؤں؟ ارتزاق کا کڑا لہجہ رحیمہ کے بدن کو ٹھنڈا کر گیا تھا۔ وہ فوراً سر ہلا کر بولی تھی، نہیں صاحب جی، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ میں کہیں نہیں بھاگوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے آدمی اور بچوں کو ادھر ہی لے آؤں گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارتزاق نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ پھر بھی یاد رکھنا، اب میرے گھر پر کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری کسی مجبوری یا لاچاری کو معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں وہ سزا ملے گی جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو گی۔ جی صاحب جی، اس نے شرمساری سے سر جھکا لیا تھا۔ ارتزاق نے پلٹ کر ریکارڈر آف کیا اور کیسٹ نکال کر جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، تم اب جا سکتی ہو، جاؤ اپنا کام کرو جا کر۔ جیتے رہو صاحب جی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اپنے دوپٹے سے اشک پونچھنے لگی تھی۔ ارتزاق نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا اور ہولے سے بولا، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں، پلیز آپ اور گھر کے باقی لوگ اپنی اپنی جگہ الرٹ رہیں تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم محتاط رہیں گے، لیکن تم جلدی لوٹ آنا ورنہ اندیشے میرا دل دہلاتے رہیں گے۔ وہ خاصی سہمی ہوئی تھیں۔ گھر کی بااعتبار ملازمہ نے اعتبار توڑا تھا، اب کسی پر بھی بھروسہ کہاں رہا تھا۔ ارتزاق ماں کے جواب پر مسکرایا، ان کے پاس آ کر تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ کن اندیشوں کی بات کر رہی ہیں امی؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ ایک سپاہی کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم خطرات سے دور نہیں رہ سکتے کہ ہر لمحہ انجانی گولی ہمارے تعاقب میں ہوتی ہے۔ پلیز خود کو بہادر بنائیے میرے لیے۔ میں بہادر بہت ہوں ارتزاق، لیکن ایک ماں بھی تو ہوں نا۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ارتزاق نے آگے ہو کر ماں کو باہوں میں لے لیا تھا۔ میری ماں دنیا کی سب سے بہادر ماں ہونی چاہیے، یہ میری خواہش ہے امی۔ اچھی بات ہے، میمونہ مسکرا دی تھی، بس تم جلدی آ جانا۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، اور سنیے، اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ نگین کی مدھم آواز میں بھی تاکید کی گئی تھی۔ نگین کی مدھم آواز میں کی گئی تاکید نے ارتزاق کو چونکا دیا تھا۔ وہ اس کا خیال کر رہی تھی اور خیال رکھنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ ارتزاق کو شرمساری ہوئی تھی۔ اس کی زیادتی کے بعد بھی اس نے نگین پر غداری کا گھناؤنا الزام رکھا تھا۔ وہ اسی کے لیے فکر مندی کو ظاہر کر رہی تھی۔ نگین کے نرم لہجے میں کہی اس چھوٹی سی تاکید نے ارتزاق کے دل کو چھوا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی میں ڈوبا کھڑا رہا، پھر اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، مجھے غلط نہ سمجھنا نگین، حالات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی چیز بے وجہ شک پیدا کر رہی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اینڈ دس ول بی نیور ہیپن اگین۔ آئی انڈرسٹینڈ ارتزاق، لیکن اعتبار بڑی چیز ہوتی ہے سب کے لیے، آپ اسے اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے۔ نگین کا لہجہ خاصا چبھتا ہوا سا تھا، جو ڈائریکٹ ارتزاق کے دل پر لگا تھا۔ وہ برا مان کر بولا، تو تم ریئلائز نہیں کرو گی؟ اتنی بے عزتی کے بعد کون ریئلائز کرتا ہے ارتزاق؟ یو ہرٹ می ڈیپلی دیئر، وہ جتا رہی تھی۔ یو ہیو ٹو ٹرسٹ می نگین، وہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ارتزاق کی سنجیدگی حد سے سوا تھی۔ بوا میمونہ اور مہاجب سعدیں ان دونوں کی ذومعنی باتوں کو دھیان سے سن رہی تھیں، لیکن میمونہ کی بے چینی کچھ زیادہ ہی تھی، اسی لیے پوچھ بیٹھی تھیں، کیا ہوا ہے ارتزاق؟ کیا تم نے نگین کو کچھ کہا ہے؟ نہیں امی، کچھ خاص نہیں، دراصل نگین کچھ زیادہ ہی فیل کرنے لگی ہے، شاید سینٹیمنٹل ہو گئی ہے ان حالات سے۔ سوری، آئی ایم ناٹ سینٹیمنٹل، آئی ریئلی ہرٹ۔ یہاں آپ کو اپنی غلطی کاؤنٹ کرنی چاہیے۔ نگین باز نہیں آئی تھی۔ ارتزاق کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، نگین نے رخ موڑا اور میمونہ سے کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں امی۔ وہ ابھی ٹھیک سے سمٹا نہیں تھا۔ مہا میرے ساتھ ہوگی، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ اس بار اس کی ناراضگی عیاں تھی۔ میمونہ نے تعجب سے نگین کو گھورا تھا۔ وہ بھرے کمرے میں اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے ان کے بیٹے کی کلاس لے رہی تھی۔ انہیں انتہائی ناگواری ہوئی، لیکن وہ سپاہیوں کی موجودگی میں بہو سے کوئی استفسار نہ کر سکتی تھیں۔ گھر کے ملازمین بھی نگین کو تاک رہے تھے، اسی لیے میمونہ بہو کی باتوں پر خاموش رہی تھی۔ نگین نے جانے سے پہلے ارتزاق کو دیکھا تھا، وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ مہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے نگین نے سر جھٹکا تھا اور زینت چڑھ گئی تھی۔ اس کے اس احتجاجی انداز اور سر جھٹکنے والی ادا نے ارتزاق کی خفگی دور کر کے لبوں پر ایک شوخ مسکان سجا دی تھی۔ نگین کی ناراضگی اور اس کا ایٹیٹیوڈ جائز تھا۔ ارتزاق نے کچھ اچھا سلوک تو نہ کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ اگر خفگی کا کھلا اظہار کر رہی تھی تو تب ارتزاق کو بھی اس لڑکی سے معذرت کرنی ہی چاہیے تھی۔
اس بار ارتضیٰ اکیلا نہیں تھا، علی داد اور منظور الہی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اب اس کا رخ کمشنر صاحب کے آفس کی طرف تھا۔ وہ نگین کے ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ رحیمہ کا بیان اور ملنے والے ٹرانسمیٹرز کے سیٹ بطور خاص ثبوت دکھانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں تمام سچویشن سے آگاہی دینے کے بعد اگلے آپریشن کی تیاری کے لیے بھی مشورہ مانگنا چاہتا تھا۔ اگر ریاض صاحب کے گھر کی تلاشی کے بعد بلیک فائل بگ ٹائیگر کو مل چکی تھی تو ملک کے مختلف شہروں میں تخریب کاری کی صورت اس کا رزلٹ سامنے آ جانا چاہیے تھا، لیکن حالات میں تبدیلی جس تیزی سے ہوئی تھی، اسی تیزی نے ارتضیٰ کی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا کرتی تھی۔ نگین کا برستی بارش میں سر راہ ملنا، پھر اچانک گھر چلے آنا، کچھ دن گزرنے کے بعد زندگی بن جانا اور ارتضیٰ کا اسے پا لینا، وہ سب بے حد ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا۔ گزرے چند دن اپنے اندر جس طوفان کو چھپائے گزرے تھے، اس نے ارتضیٰ کی حیات کا دائرہ تنگ کر دیا تھا۔ نگین کو پا کر بھی تشنگی برقرار تھی اور وہ فاصلہ جو ان دونوں کے درمیان تھا، جرم اور اندھیرے پر محیط تھا، وہ اسی اندھیرے سے بگ ٹائیگر نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ جبھی تو فراز کی والدہ کو جو فون کالز موصول ہوئی تھیں، جو نگین بن کر کسی دوسری عورت نے انہیں ورگلانے کے لیے کی تھیں، ارتضیٰ کو راستے سے بھٹکانے اور نگین پر بھروسہ کم کرنے کے لیے بگ ٹائیگر کی وہ چال کامیاب رہی تھی۔ نگین کا خیال آتے ہی ارتضیٰ کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ جگمگائی تھی۔ وہ جانے جانان خفا ہو چکی تھی اس سے، اور اس کی خفگی بجا تھی۔ ارتضیٰ کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسے مجرم سمجھ کر ڈیل کرتا۔ وہ بہرحال اس کی محبت، اس کی زندگی تھی، جو اب شریک سفر بن کر اس کے غم اور خوشی میں شامل تھی۔ اتنے قریب ہو کر بھی وہ بے اعتبار ٹھہری تھی، محض اس لیے کہ بگ ٹائیگر کے انوکھے کھیل نے ارتضیٰ کے بھروسے کو بھی ہلا ڈالا تھا۔ سرکاری جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی اور اسی جھٹکے نے ارتضیٰ کو خیال کے نرغے سے نکالا تھا۔ اس نے چونک کر اطراف میں دیکھا۔ وہ جگہ آبادی سے قدرے ہٹ کر تھی اور خاصی ویران تھی۔ اس طرف سے گزر کر آنا غالباً علی داد کا شارٹ کٹ اختیار کرنے کی کوشش تھا۔ شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ غروب آفتاب سے پہلے کی سرخی آسمان پر نمودار ہونے لگی تھی۔ موسم خوشگوار اور ہوا تیز تھی۔ ایسے وقت میں سنسان جگہ پر گاڑی کا خراب ہونا کچھ اچھا شگون نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر اسٹیئرنگ پر بیٹھے علی داد کو دیکھا تھا۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے کی سرتور کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا علی داد؟ جیپ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ سر، مجھے لگتا ہے پلگ شارٹ ہو گیا ہے۔ اوہ، پھر تو پرابلم ہو جائے گی۔ مجھے آج ارجنٹلی کمشنر صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ ارتضیٰ نے فکر مندی سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تھا۔ وہ خاصی ویران جگہ تھی۔ مین روڈ بھی دکھائی نہ دے رہی تھی، ورنہ دوسری سواری کے ذریعے ارتضیٰ کمشنر تک پہنچ سکتا تھا۔ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتا ہوں سر، شاید خرابی جلد دور ہو جائے، بس کچھ دیر لگے گی۔ علی داد جیپ سے اتر گیا تھا۔ اس نے جیپ کا بونٹ کھولا اور پرزوں پر جھک گیا تھا۔ تب منظور الہی، جو جیپ کے پچھلے حصے میں بیٹھا تھا، ارتضیٰ سے اجازت چاہی کہ وہ علی داد کا ہاتھ بچانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ارتضیٰ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ دونوں بے حد جاں فشانی سے جیپ کو چیک کرنے لگے تھے۔ ارتضیٰ بیزاری سے وقت گزارنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ اچانک دور سے ایک موٹر سائیکل سوار آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پلٹا اور جیپ کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ کوئی نوجوان آدمی تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہن رکھی تھی۔ اپنی بائک ارتضیٰ کے بے حد قریب روک کر اس نے مہذب انداز میں پوچھا تھا، "مے آئی ہیلپ یو سر؟" "نو تھینکس، میرے سپاہی کوشش کر رہے ہیں۔" ارتضیٰ کا جواب فوری اور رسمی تھا۔ "کوئی پرابلم ہے گاڑی میں؟" اس نے ہیلمٹ کو اونچا کر کے پوچھا تھا۔ "ہاں، شاید پلگ شارٹ ہو گیا ہے۔ اینی ویز، آپ کے تعاون کا شکریہ۔" ارتضیٰ نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ تم جا سکتے ہو۔ "اوکے، مینشن نوٹ۔" نوجوان باریک سیاہ مونچھوں تلے مسکرایا اور اپنا دایاں ہاتھ موٹر سائیکل کے ہینڈل سے اٹھا کر ارتضیٰ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ محض اتفاق تھا کہ ارتضیٰ کی زیرک نگاہ نوجوان کے ہاتھ کی پشت پر جا پڑی تھی۔ وہاں جلی ہوئی جلد کا سیاہ نشان بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارتضیٰ بے حساب چونکا۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ اس نوجوان کو شناخت کر چکا تھا۔ وہ جونیئر باس تھا، وہی لمبا گنجا آدمی جو فراز کے اغوا کے ساتھ رحیمہ کے معاملے میں بھی ملوث تھا۔ ارتضیٰ کے ہاتھ کی گرفت اس نوجوان کے ہاتھ پر پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہولسٹر سے اپنا لوڈڈ ریوالور نکالتا، نوجوان نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اچک کر بائک کو کک لگا کر سٹارٹ کیا اور ہاتھ چھڑا کر تمسخر سے یہ کہتا ہوا بھاگ نکلا تھا، "اوکے ڈی آئی جی، ہم دوسری بار ذرا مختلف انداز میں ملیں گے۔" ارتضیٰ نے تیزی سے ریوالور نکالا اور ہوا کی رفتار سے بھاگتی موٹر سائیکل کا نشانہ لے کر گولی داغ دی، لیکن وہ صاف بچ نکلا تھا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ فائر کی آواز پر علی داد اور منظور الہی بھاگے چلے آئے تھے۔ اس کے رنگ فک اور سانس دھمکی کی طرح چل رہی تھی۔ ارتضیٰ کو فرنٹ سیٹ پر خیریت سے بیٹھا دیکھ کر دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ "کیا ہوا سر؟" منظور الہی نے ہانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ "کچھ نہیں۔" ارتضیٰ نے ریوالور دوبارہ ہولسٹر میں ڈال دیا تھا۔ "مجھے وہ آدمی کچھ مشکوک دکھائی دے رہا تھا۔" "کون سا آدمی؟" وہ دونوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، لیکن گرد کے غبار کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ نوجوان نے بھاگتے ہوئے موٹر سائیکل کو دانستہ کچے میں اتار کر ساری فضا کو دھول سے آلود کر دیا تھا۔ "تھا ایک آدمی، لیکن اب تم جلدی کرو، مجھے یہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔" ارتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دونوں پھر سر جوڑ کر بونٹ کے اندر جھانکنے لگے تھے۔
تقریباً 20 منٹ کی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک تیز غراہٹ کے ساتھ جیپ بیدار ہو گئی تھی، لیکن وقت کے ضائع ہونے کی وجہ سے ارتضیٰ نے کمشنر صاحب کے آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس نے علی داد کو آئی جی صاحب کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ آج کل سبھی مصروف تھے، سو آئی جی صاحب بھی ارتضیٰ کو اپنے آفس میں ہی دستیاب ہو سکے تھے۔ ارتضیٰ آئی جی صاحب کے آفس پہنچا تو پتہ چلا وہ گھر جا چکے ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ پھر جیپ پر سوار ہوا اور اپنے سپاہیوں کی ہمراہی میں آئی جی صاحب کے گھر جا پہنچا تھا۔ ارتضیٰ کے منفی رویے اور صاف گوئی نے آئی جی صاحب کو کچھ خفا کر رکھا تھا۔ آج شاید وہ ارتضیٰ کی بات سننے سے انکار کر دیتے، لیکن آج ہر حالت میں اسے آئی جی صاحب کو واقعات بریف کرتے ہوئے اپنے اعتماد میں لینا تھا۔ کمشنر سے ملاقات کرنے سے پہلے ارتضیٰ کا آئی جی کو اپنا ہمراز بنانا ضروری تھا۔ آئی جی صاحب کا خاص ملازم اسے ایک وسیع و عریض خوبصورت سے ڈرائنگ ہال میں لا کر چھوڑ گیا تھا۔ ارتضیٰ بیش قیمت لیدر کے گدے دار صوفے پر جا بیٹھا۔ کمرے کی سجاوٹ پرتکلف آسائشات سے مزین تھی، ہر چیز امپورٹڈ اور قیمتی تھی۔ اسے آئی جی صاحب کے فورن ٹیسٹ پر ہنسی آئی تھی۔ ملک کے ایک اہم ڈپارٹمنٹ کا خاص آفیسر ہی جب پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے یوں فورن آئٹم کو اہمیت دے رہا تھا، تو ہم پاکستانی پر نکتہ چینی کر کے وی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی کا نعرہ لگانا کہاں کا انصاف تھا۔ وہ بیش قیمت اشیاء پر نظر دوڑاتا ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ ارتضیٰ کو زیادہ دیر تک مضحک کرانے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ آئی جی صاحب ڈگ بھرتے ڈرائنگ ہال میں تشریف لے آئے تھے۔ وہ اپنے احترام میں اٹھتے ارتضیٰ کو دیکھ کر مسکرائے اور طنزاً بولے، ہیلو ینگ مین، کیا یہاں تمہاری آمد ایکسپلینیشن کال کے ڈر سے ہے؟ نو سر، میں اس قسم کی کالز کا عادی ہوں۔ بہرحال میرے لیے یہاں آنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ کا انداز دوستانہ تھا۔ کیوں بھئی؟ انہوں نے ارتضیٰ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے بھویں اچکائیں۔ ایسی کون سی آفتاب پڑ گئی تھی آپ پر؟ مجھے چند انفارمیشنز دینی تھیں آپ کو۔ وہ فوری طور پر سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کی سنجیدگی نے آئی جی کا موڈ بدل ڈالا تھا۔ وہ سنبھل کر پروفیشنل انداز میں بولے، کیسی انفارمیشنز مسٹر ارتضیٰ؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جی سر، اس نے سر ہلایا تھا۔ گو کہ ہائی کمان مجھے پابند بنا چکی تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر میں کوئی پوائنٹ لیک آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں ان حالات اور واقعات کو آپ کے پیش نظر بھی ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ ملک کی دفاع اور سالمیت کا ہے، اور اسی لیے مجھے آپ کے در پر حاضری دینا پڑی ہے۔ دیٹس گریٹ، کیا آپ یہاں کمشنر کی اجازت لے کر آئے ہیں؟ ان کا سوال خاصا تیکھا تھا۔ ارتضیٰ مسکرایا تھا، نو سر، دیٹ از مائی پرسنل ڈیسیژن، انہیں علم نہیں ہے کہ میں اس وقت آپ کے پاس ہوں۔ ہاؤ انٹرسٹنگ، گویا آپ نے میری سرکاری حیثیت تسلیم کر ہی لی۔ اینی وے مسٹر ارتضیٰ، کیا آپ مجھے ایک رسپانسبل پرسن سمجھ کر وہ سب کچھ سنانے آئے ہیں، یا کسی مشکل کے پیش نظر میری ہمدردی درکار ہے آپ کو؟ نو سر، میں یہاں آپ کو اپنا سینئر سمجھ کر اپنا پوائنٹ آف ویو کہنے آیا ہوں۔ آپ کے ساتھ مجھے بھی اوپر والوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ بہتر ہے ہم آنے والے سنگین حالات پر قابو پانے کے لیے آپس میں تھوڑا صلاح مشورہ کر لیں۔ سوچ لیجیے ارتضیٰ، اس صلاح مشورہ کے کرنے میں آپ اوپر والوں کو ناراض تو نہ کر دیں گے؟ وہ طنز فرما رہے تھے، نو سر، کوئی خفا نہیں ہوگا مجھ سے، البتہ آپ اپنے تنازعات ضرور طے کر لیجیے کہ دیر از ویری سیریس سچویشن اباؤٹ لا اینڈ آرڈر، اور مجھے صرف اسی کا خیال ہے۔ ٹیررزم کا بڑھتا طوفان ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ارتضیٰ نے انہیں اصل مدعا سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے آئی جی صاحب تھوڑا چونکے، پھر محتاط ہو کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے، یو آر رائٹ، حالات بہت خراب ہیں، اب تو اس شہر میں بھی بے حد ٹیریبل سچویشن ہے، کوئی کہیں محفوظ نہیں ہے۔ بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ، میں آپ کے کہے کو پوری توجہ سے سنوں گا۔ تھینک یو سر۔ ارتضیٰ نے تشکر سے مسکرا کر انہیں دیکھا اور اب تک کی ساری کیس ہسٹری دہرا دی تھی۔ اس نے نگین کا جرم چھپانے کی کوشش بھی نہ کی تھی اور اس کا خود سے تعلق خاص بھی ظاہر کر دیا تھا۔ بات تازہ صورتحال، فراز کا اغوا، اس کی بازیابی، اپنے ہی گھر سے ٹرانسمیٹرز کا ملنا اور ریاض صاحب کے گھر ہونے والی ڈکیتی کا کیس سے خاص تعلق، سبھی کچھ ایک مکمل رپورٹ کی صورت ان کے گوش گزار کر دیا تھا۔ آخر میں ارتضیٰ نے جونیئر باس سے اچانک سرِ ملاقات کا احوال بھی سنا دیا تھا۔ وہ اسے کیا کہہ کر پلٹا تھا؟ ارتضیٰ نے جونیئر باس کا وہ جملہ بھی کاؤنٹ کرا دیا تھا۔ یکدم اتنا بہت کچھ سن کر آئی جی صاحب کا دم پھولنے لگا تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی نشست سے اٹھ گئے تھے۔ اضطراری انداز میں انہوں نے اپنے وسیع و عریض ڈرائنگ روم کا چکر کاٹا اور پھر ملازم کو پکارنے لگے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک اردلی نمودار ہوا تھا۔ انہوں نے پانی لانے کا حکم دیا اور پلٹ کر خود ارتضیٰ کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ دیکھیے ارتضیٰ، معاملات نازک اور گھمبیر ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں سچویشن پر کیا تبصرہ کروں۔ یہ واقعی صرف لا اینڈ آرڈر کا معاملہ نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کی بات ہے۔ بہتر ہوگا ہم دونوں مل کر ہائی کمشنر کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان معاملات میں ان سے مدد مشورہ مانگیں۔ تم جانتے ہو ارتضیٰ، حالات سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہاں ملک اور قوم کے ساتھ ہزاروں زندگیوں کے تحفظ کا سوال ہے۔ اگر بگ ٹائیگر گروپ کو ریاض صاحب کی بلیک فائل مل چکی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔ سو وی شوڈ ٹاک آن دس میٹر۔ ایگزیکٹلی سر، معاملے کی اصل نزاکت بلیک فائل کا دشمن کے ہاتھ لگ جانا ہی ہے۔ آپ دیکھیے، میں اور میری فیملی
اس ڈینجر سچویشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ بگ ٹائیگر نے اپنے کنڈے سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگا دیے ہیں۔ اس طرح مجھے اور میری فیملی کے تحفظ کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے آئی جی صاحب، کیونکہ میں اپنے وطن کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پاکستان کا مفاد ہر قیمت پر عزیز ہے اور میری خواہش ہے کہ کوئی بے گناہ اس ہولناکی اور تخریب کاری کی بھیٹ نہ چڑھے۔ سو پلیز سر، جسٹ ٹیل می وٹ شوڈ آئی ڈو۔ مجھے کوئی واضح حکمت عملی درکار ہے، کوئی بہتر سلوشن۔ ارتضیٰ نے فکر اور تشویش سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں تھوڑی تلے ہاتھ رکھے ہاتھ سے پریشان ہوئے تھے۔ ان کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں ابھر آئی تھیں۔ ارتضیٰ نے آج پہلی بار انہیں اس حد تک سنجیدہ اور تفکرات میں ڈوبا دیکھا تھا۔ جب ہی اردلی پانی لے آیا تھا، وہ ٹرالی کے ساتھ تھا جس پر کافی کے علاوہ دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ انہوں نے چونک کر اردلی کو دیکھا، پھر اسے کافی بنانے کا اشارہ کیا تھا، لیکن ارتضیٰ نے فوری طور پر اسے روکا تھا۔ نو تھینکس، میں اس وقت کچھ کھا پی نہیں سکوں گا سر۔ آئی جی صاحب نے دوبارہ اصرار نہ کیا تھا۔ وہ پانی کا بھرا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا کر بولے، جسٹ ویٹ ارتضیٰ، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ ہم ابھی کمشنر کے گھر جائیں گے۔ ان حالات میں ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ویری ویل سر، میں باہر اپنی جیپ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آئی جی صاحب بھی اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئے۔ ارتضیٰ نے گہری سانس کے ساتھ خود بھی گھر کے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کمشنر صاحب نے آئی جی اور ڈی آئی جی کی مشترکہ آمد کا سنا تو فوری طور پر اندر بلوا لیا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ گئے تھے۔ دونوں نے ان کے حضور سیلوٹ پیش کیا تو انہوں نے سر ہلا کر بیٹھنے کو کہا تھا۔ ان کے نشست جمانے تک وہ آپ کھڑے رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ریک میں رکھی اور آ کر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ کیا لیں گے دوستو، چائے یا کافی؟ نو سر تھینک یو، ابھی کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ آئی جی صاحب نے فوری منع کیا تھا۔ اوکے، آج آپ دونوں اکٹھے چلے آئے ہیں، کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں؟ وہ مسکرائے تھے۔ گڑبڑ تو ہے سر، بٹ وی شوڈ ٹاک آن سم امپورٹنٹ میٹرز، ہمیں آپ کا مشورہ چاہیے۔ آئی جی نے پہل کی تھی۔ ضرور، آپ کہیے کیا مسئلہ ہے، لیکن ٹھہریے، مجھے ذرا ارتضیٰ سے کچھ پوچھ لینے دیجیے۔ انہوں نے بات کو گھمایا اور فوراً ارتضیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پچھلے 3 دن سے آپ کہاں غائب ہیں مسٹر ڈی آئی جی؟ آپ کے قانون اور ضوابط میں اپنے بڑے کو جواب دہی کرنا کیا ضروری نہیں ہے؟ سوری سر، لیکن آج میں اس مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مجھے تاخیر پر معاف کیا جائے، کیونکہ حالات میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ بیکاز ایوری تھنگ چینج رائٹ ناؤ۔ وہ پورے کانفیڈنس سے بولا تو کمشنر کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیوں، کیا چینج آ گیا حالات میں؟ میں پوری طرح ہر چیز سے باخبر ہوں۔ کیا کوئی نئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے؟ یس سر، اینڈ دی نیو سچویشن از ویری ٹف۔ بلیک فائل کا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وٹ؟ وہ ارتضیٰ کی بات پر بے حساب چونکے تھے۔ وٹ آر یو سیئنگ مسٹر ڈی آئی جی؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ بلیک فائل ہمارے لیے کتنی ضروری اور اہم ہے؟ ایسے کیسے وہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ سر، حالات ہمارے لیے فروٹفل نہیں ہیں، وہ ابھی اگینسٹ جا رہے ہیں۔ بگ ٹائیگر نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے کلین اپ آپریشن سے پہلے ہی ریاض صاحب کے گھر اور آفس کو کھنگال ڈالا ہے۔ اوہ ڈیم اٹ، آپ دونوں کیا بھنگ پی کر سوئے ہوئے تھے؟ اتنی کیئر لیسنس، کیا آپ کو اپنی ڈیوٹی بھول چکی ہے مسٹر آئی جی؟ وہ غصے سے گھبرائے تھے۔ ارتضیٰ نے کچھ خفیف ہو کر انہیں دیکھا، پھر ہولے سے بولے، سوری سر، میں نے پوری کوشش کی تھی اور اسی سلسلے میں مصروف بھی تھا، لیکن بگ ٹائیگر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہمیں ڈاش دے کر فائل اڑا لی۔ ہاؤ بلڈی ہیل، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور آپ گھاس کھودتے رہے؟ کیوں مسٹر ڈی آئی جی؟ ریئلی آئی ایم ریئلی سوری سر، لیکن اسٹوری کچھ مختلف ہے۔ او گاڈ، وٹ از دی ٹرو اسٹوری؟ آخر کیا ہے اصل معاملہ؟ آپ مجھے بتائیں گے ارتضیٰ؟ انہوں نے زہر خون سے پوچھا تو ارتضیٰ آئی جی صاحب کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظر کا اشارہ پاتے ہی تھوڑا کھانسے، پھر آہستہ آہستہ کمشنر کو اصل حالات سے باخبر کرتے چلے گئے۔ کمشنر سخت تناؤ کا شکار دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، شاید انہیں غصہ آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے منہ میں دبا سگار اٹھا کر انہوں نے ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ آئی جی صاحب کے خاموش ہوتے ہی وہ کچھ دیر دم سادے بیٹھے رہے، پھر سر اٹھا کر ارتضیٰ کو گھورتے ہوئے بولے، یہ سارے حقائق آئی جی صاحب کو یقیناً آپ کے توسط سے ہی ملے ہوں گے، کیونکہ انہیں رپورٹ دینے والے آپ ہی ہو سکتے ہیں، کیوں مسٹر ارتضیٰ؟ یس سر، میں نے یہاں آپ کے آرڈرز کو ڈس اوبے کیا ہے۔ آپ کی تاکید کے باوجود آئی جی صاحب کو ساری صورتحال سے باخبر کرنے کی جرأت کی ہے، کیونکہ میری نظر میں یہ سب ضروری تھا۔ اوکے، پہلے اپنے گھر کی سنائیے، وہاں سب خیریت ہے؟ ٹرانسمیٹرز پر کیچ ہونے والی گفتگو کے نتائج میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ وہ بے حد فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ ارتضیٰ مسکرایا، نفی میں سر ہلا کر بولا، نو سر، گھر پر سب ٹھیک ہے، لیکن ایک مشکل پیدا ہوئی ہے۔ وہ تھی نگین اور میری گفتگو کے بعد بگ ٹائیگر کی فوری کارروائی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ریاض صاحب کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا اور غالباً بلیک فائل اڑا لے گئے ہیں وہاں سے۔ اوہ ہاؤ از پاسبل ارتضیٰ؟ ریاض احمد کا گھر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ کیا ہمارے سپاہی نشہ کرنے لگے ہیں جو انہیں بگ ٹائیگر گروپ کی آمد کی خبر نہ ہو سکی؟ گھر کی تلاشی ہوتی رہی اور ہماری پولیس جھک مارتی رہی۔
سرکاری نگرانی میں رہنے والا وہ گھر آخر دن دہاڑے کیسے لوٹا گیا؟ کوئی جواب ہے آپ دونوں کے پاس؟ وہ چلائے تھے۔ سوری سر، میں مانتا ہوں یہ پولیس کی نااہلی ہے اور ہم اس کے لیے بہت شرمندہ بھی ہیں سر۔ آئی جی صاحب مہموں میں بدائے تو کمشنر صاحب نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ لمحہ بھر کے سکوت کے بعد بولے، اس نااہلی پر آپ دونوں صاحبان کی بیلٹ اتار کر کسی ریڑھی پر کھڑا کر کے ریوڑیاں بکوانی چاہیے۔ آپ کی حلف برداری بیکار ہے کیونکہ لوگوں کی حفاظت کرنا، انہیں جرائم سے محفوظ رکھنا آپ کے بس کی بات نہیں رہی۔ کیا خیال ہے آپ دونوں کو جبری ریٹائرمنٹ سے نہ نوازا جائے؟ ان کی سخت سست نے آئی جی اور ارتضیٰ کی گردن جھکا دی تھی۔ دونوں لب بمہر نظریں جھکائے ان کی پھٹکار سنتے رہنے پر مجبور تھے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ان کی غفلت اور پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا نہ کرنے کی یہی سزا ہو سکتی تھی۔ کمشنر صاحب کا نزلہ بہت دیر تک ان پر گرتا رہا، پھر یکدم وہ خاموش ہو گئے۔ اسٹڈی میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ تب ارتضیٰ نے ہمت باندھ کر انہیں پکارا، سر وی آر ایکسٹریملی سوری سر، یقیناً ہم غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ بلیک فائل تلاش کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ واؤ، دیٹس گڈ فار یو۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی مسٹر ڈی آئی جی؟ آپ تو دنوں منظر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، دکھائی ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے طنز اور تمسخر سے ارتضیٰ کو ڈپٹا تو وہ ازحد پشیمانی سے بولا، میری مصروفیات سے آپ بخوبی واقف ہیں سر، لیکن اپنی کوتاہی پر پھر بھی معذرت چاہتا ہوں۔ میں دنوں منظر سے غائب نہیں ہونا چاہتا، لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ چاہیں تو مجھ پر چارج شیٹ لاگو کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا سر۔ شٹ اپ، اس کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جھڑکا تھا۔ ارتضیٰ، آپ کا پچھلا ریکارڈ آپ کو ذمہ دار اور قابل آفیسر ثابت کرتا ہے، سو آئی گیو یو another chance۔ اپنی اسپیشل فورسز کو استعمال کیجیے اور بلیک فائل تلاش کر کے لے آئیے، چاہے اس کی قیمت آپ کی زندگی کیوں نہ ہو۔ آپ کی ایک جان کے صدقے اگر ملک اور قوم کا مفاد بچا کر اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے تو وہ گھاٹے کا سودا نہ ہوگا۔ از اٹ کلیئر؟ کمشنر کا انداز بے حد خشک اور پروفیشنل تھا۔ ارتضیٰ مسکرایا، نرمی سے بولا، یس سر، آئی ایگریڈ۔ میں ویسے بھی اپنی زندگی اپنے وطن کے نام امانت کر چکا ہوں، میری جان کے بدلے اگر وہ فائل میسر آ جاتی ہے تو واقعی یہ گھاٹے کا سودا نہ ہوگا، اینڈ آئی ایم ریڈی فار دیٹ۔ وہ ارتضیٰ کی جذباتیت پر ہنس دیے، بشاشت سے بولے، میں نے ایموشنل ہونے کو نہیں کہا ہے مسٹر ڈی آئی جی، صرف معاملے کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا ہے۔ ڈونٹ فارگیٹ، میرے لیے آپ کی زندگی بھی ان کروڑوں ہم وطنوں کی طرح اہم ہے جو اس ملک کی عوام ہیں۔ بہرحال آپ کے عزم اور ہمت پر مجھے فخر ہے، سو ہیو اے لانگ لائف۔ اوکے، تھینک یو سر۔ اور یہ لیجیے، یہ وہ ٹرانسمیٹرز ہیں جنہیں میرے کمرے اور گھر کے اندر فکس کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اسٹیٹمنٹ کی کیسٹ ہے، ان میں 2 بیان ریکارڈ ہیں، پہلا میری وائف نگین کا ہے اور دوسرا میری ملازمہ رحیمہ کا۔ رحیمہ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں واضح اقرار کیا ہے کہ اس عورت نے بگ ٹائیگر کے چند گنڈوں کے کہنے پر یہ ٹرانسمیٹر میرے گھر میں نصب کیے تھے۔ دیٹس ویری گڈ، یہ بہت عمدہ کام کیا ہے آپ نے۔ پلیز یہ کیسٹ یہاں رکھ دیجیے، میں بعد میں سن لوں گا۔ فی الحال آپ دونوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ خود بھی اپنی جگہوں پر الرٹ رہیے، اپنے اپنے یونٹ کی فورسز کو چوکنا اور محتاط رکھنے کے لیے ریڈ الرٹ وارننگ جاری کیجیے، اور ہاں، پولیس کی ایکسٹرا فورس تیار کروا لیجیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اس شہر کے حساس ایریاز کی ناکہ بندی کروا دیجیے، اور جہاں جہاں مجرموں کی نشاندہی آپ کے انفارمرز کرتے ہیں وہاں چھاپہ مار ٹیم بھیج کر فوری کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اوکے سر، آئی ول ڈو ایز یور آرڈر۔ آئی جی نے اس بات میں سر ہلا کر فوری رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اینڈ یو لسن ویری کیئرفلی مسٹر ارتضیٰ، بلیک فائل کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر ڈالیے، اور اس سلسلے میں ریاض احمد کے گھر کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند ذمہ دار اور ہوشیار سپاہیوں کی ٹیم کے ساتھ اس گھر کی دوبارہ تلاشی لینا ضروری ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز اور ایک ایک گوشے پر نگاہ رکھنی ہوگی، ہو سکتا ہے فائل اب بھی وہیں کہیں ہو، ہم کسی امکان کو خارج از بحث نہیں کر سکتے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ مسٹر ارتضیٰ؟ یس سر۔ اوکے، یہ کام کل ہی مکمل ہو جانا چاہیے، ناکامی کی صورت میں ہم بعد میں فیصلہ کریں گے کہ آئندہ لائے عمل کیا ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہی کوشش برابر ثابت ہوگی، انشاءاللہ۔ سر، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، ارتضیٰ نے جیسے انہیں یقین دلا دیا تھا۔ اوکے، وہ مسکرائے۔ اینی ادر پرابلم یو ہیو؟ ان کے سوال پر ارتضیٰ نے آئی جی کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولے، نو سر، فی الحال کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ آئی سے سم تھنگ مور سر۔ ارتضیٰ نے فوراً ان کی توجہ حاصل کرنا چاہی تھی تو کمشنر صاحب اسے دیکھنے لگے۔ سر، آج شام کے واقعے میں میں نے آپ کو بریف کیا ہے سر، مجھے اندیشہ ہے کہ بگ ٹائیگر اب مجھے یا میری فیملی کو نقصان پہنچائے گا، اسی لیے وہ جونیئر باس نامی نوجوان دانستہ مجھ سے ٹکرایا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ کیا اس طرح کے خطرے میں رہ کر بھی میں بلیک فائل تلاش کر سکوں گا؟ کیا بگ ٹائیگر کے لوگ مجھے کھل کر کام کرنے دیں گے؟ یس، دیٹ از ریئلی ڈینجرس فار یو، میں کچھ کرتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے تھے، لمحہ بھر توقف کے بعد بولے، آپ ایسا کیجیے ارتضیٰ، کسی بااعتماد ساتھی سے کرمنلز کا پرانا ریکارڈ نکلوائیے اور ان کی تصاویر سے اس گنجے
آدمی کی شناخت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اس کا سراغ کسی پرانے سرکاری ریکارڈ سے مل گیا تو ہمیں کوائف بھی مل جائیں گے اور ہم اس بندے پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ شاید جونیئر باس کی گرفتاری سے فی الوقت بگ ٹائیگر کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ اوکے سر، میں کوشش کروں گا۔ ارتضیٰ نے سر ہلایا تھا۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر بولے، اور ہاں، رہ گئی آپ کی سیفٹی اور جونیئر باس کا دھمکی آمیز انداز، تو اس کے لیے آپ کو پرسنلی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ارتضیٰ۔ آپ کو اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ ذرا سی غفلت بھی آپ کو یا آپ کی فیملی کو ایک بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ آپ اپنے گھر کے باہر پولیس کی نفری بڑھا دیجیے۔ آپ کی وائف نگین کی سیکیورٹی سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ بگ ٹائیگر کو مطلوب ہیں، اور یہ سچ ایک اپنی جگہ حقیقت رکھتا ہے۔ ارتضیٰ جرائم پیشہ لوگ قانونی حیثیت رکھنے والے لوگوں کو اور ان کے ریلیٹیوز کو خصوصی نشانہ بناتے ہیں تاکہ ایموشنل بلیک میلنگ کے تھرو اپنے مطالبات پورے کروا سکیں، اس لیے اپنی فیملی کے تحفظ کا خیال کیجیے۔ اوکے سر، میں یقیناً الرٹ رہوں گا۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر یقین دہانی کروائی تو انہوں نے آئی جی کی طرف رخ کیا تھا۔ اوکے مسٹر آئی جی، آپ مجھے روزانہ رپورٹ کریں گے تاکہ بدلتی سچویشن میری نالج میں رہے اور میں ہوم سیکرٹری سے رابطے میں رہوں۔ اوکے سر، آپ بے فکر رہیں، میں روزانہ آپ کو رپورٹ کروں گا۔ انہوں نے کمشنر کے سامنے تن کر زوردار سیلوٹ جھاڑا تو ارتضیٰ نے بھی فوری تقلید کی تھی۔ کمشنر صاحب نے سر کے اشارے سے ان کی تعظیم کو قبول کیا اور جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تب وہ یکے بعد دیگرے اسٹڈی سے نکل آئے تھے۔ باہر موسم ابر آلود تھا، شاید آندھی آ کر گزر چکی تھی۔ آئی جی صاحب نے باہر آتے ہی یوں لمبا سانس لیا جیسے آزادی کی سانس لی ہو۔ ارتضیٰ کو لگا جیسے وہ کسی قید سے چھوٹے ہوں۔ اس نے شوق مسکراہٹ سے آئی جی کو تاڑا تھا۔ بہت خیر منائی آپ نے سر۔ کیا بہت ڈر لگتا ہے کمشنر صاحب سے؟ آئی جی نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورا اور باس بنتے ہوئے ذرا روب سے بولے، ڈونٹ ٹاک ربش مسٹر ارتضیٰ، میں بھی آپ کی طرح ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کبھی بزدل نہیں ہوتا، یو نو۔ ویری ویل سیڈ، سپاہی کبھی بزدل نہیں ہوتا، بس اپنے بڑوں کی جواب طلبی سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ یو آر رائٹ، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے روب میں رہتا ہے، اور مت بھولیے ڈی آئی جی، آئی ایم یور سینئر، اوکے؟ اوکے سر، آئی ریسپیکٹ مائی سینئرز۔ وہ زور سے ہنسا اور ساتھ ہی انہیں سیلوٹ جھاڑا تھا۔ آئی جی بھی اس کی شوخی پر کہکا لگاتے جھجکے نہیں تھے۔ انہیں ارتضیٰ کی ہوشیاری بھاگ گئی تھی۔ جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے ارتضیٰ کو جیپ سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ آج وہ دونوں کمشنر سے خصوصی ملاقات کے لیے آئے تھے، اسی لیے کوئی ڈرائیور ان کے ساتھ نہ تھا۔ ارتضیٰ نے اپنے باس کے حکم کی فوری تعمیل کی تھی اور جیپ سٹارٹ کر کے ان کے گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ اب وہ خود بھی گھر جلدی جانا چاہتا تھا۔